اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ایک بہت ہی دلچسپ مگر بہت ہی پیچیدہ موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں، جسے آپ کشف یا انٹویشن یا مکاشفے کی پریکٹس کرتے ہیں۔ یہاں پہ میں ایک چھوٹا سا دھماکہ کرتا جاؤں، وہ یہ ہے کہ پاکستان میں سب سے زیادہ جو پیشن گوئیاں سنی جاتی ہیں وہ شاہ نعمت اللہ ولی کی پیشن گوئیاں مشہور ہیں یا نوسٹرڈاماس کی مشہور ہیں۔ میں پورے دعوے سے کہہ رہا ہوں یہ دونوں پیشن گوئیاں ٹوٹل غلط ہیں، ان کو جھوٹ پھیلایا گیا ہے۔ اس پہ بعد میں تفصیل سے بات کی جائے گی۔ خود میں نے بہت سے علوم سیکھے، میں نہیں کہوں گا ان سب کو میں ماسٹر کر سکا، لیکن ان میں نے پاسنگ مارکس ضرور لیا، شاید ہائی فرسٹ ڈویژن لی۔ ان میں پامسٹری تھی جس پر میں نے اپنی زندگی کے 15 سال لگائے، شاید 25 سال آپ کہہ لیں۔ اس کے بعد اسٹرالوجی ہے، ٹیرٹ کارڈز ہیں، رمل ہے، جفر ہے، حضرات جسے یورپ میں چینلنگ کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد آپ یعنی روحوں کو بلانا، ہیپناٹزم سے بھی یہ باتیں معلوم کی جاتی ہیں۔ پینڈلم کی مدد سے بیماریوں اور بہت سی چیزوں کی پیشن گوئی کرنا، ٹیلی پیتھی جس میں روحوں کو بلانا ایک علیحدہ، جس کو بزرگوں کو بلانا ہمارے یہاں کہتے ہیں کہ فلاں بزرگ ہے جواب دیا، سوالوں کے جواب دینا، بندہ سوال کرے اس کے جواب دینا، استخارہ کرنا، یہ ایک بڑی قیمتی اور بڑی اچھی مشق ہے۔ اس پہ میں نے ویڈیوز علیحدہ بنائی ہے۔ 5 سے طوطا فال میں نے نہیں کی ہے، لیکن اس کا اصول بھی میں آپ کو بتا دوں گا۔ بہرحال یہ بہت سے موضوع ہیں اور بہت سے طریقے کشف میں یوز کیے جاتے ہیں، لیکن اس پر بات وہی کرے جو ان پر کچھ دسترس رکھتا ہو اور ان علوم کی جڑیں سمجھتا ہو۔ میں نہیں کہوں گا کہ میں اس پر مکمل دسترس رکھتا ہوں، لیکن میں ان کی جڑیں بڑی اچھی طرح سمجھتا ہوں۔ تو اب چند ایک جو اس پر باتیں ہوں گی وہ یہ ہیں کہ کچھ لوگ جو باتیں بتا دیتے ہیں اس میں ایک مستقبل کی بنیاد بن چکی ہوتی ہے، اسے محسوس کیا جا سکتا ہے، اسے آپ تقدیر مبرم کہتے ہیں۔ جیسے ایک آدمی ایک فیکٹری میں کام کر رہا ہے، وہ فیکٹری نقصان میں جا رہی ہے، آپ کو محسوس ہو جاتا ہے یہ فیکٹری بند ہو رہی ہے، خواب آ جاتا ہے، کچھ ہوتا ہے اور وہ ٹھیک ہوتا ہے۔ دوسری جو امکان ہے اسے تقدیر مولک کہتے ہیں۔ تو میں آپ کو سمجھانے کے لیے کہ دوسری امکان والی ہو بھی سکتی ہے، نہ بھی ہو، جبکہ پہلی کا امکان ہے کہ ہو جائے۔ پھر لوگوں نے اس کے بہت سے نام رکھے ہیں، کشف کسبی اور کشف رابی، ان کی آگے تشریح ہوگی۔ اب کشف جو ہے اس کو لوگ بہت زیادہ اہم سمجھتے ہیں، اور لوگ جو خاص طور پہ عورتیں جو باتیں مستقبل کی بتاتے ہیں اور مختلف حالات بتاتے ہیں، ان کے پاس مکھیوں کی طرح جمع ہوتی ہیں، لیکن جو عورتیں ہیں ان کو ایک چیز پتہ ہونی چاہیے کہ یہ باتیں معلوم کرنا الٹا ان کو لڑائی جھگڑا گھر میں کرواتا ہے اور وہم میں مبتلا کرتا ہے۔ اس کے بجائے آپ معاملے ٹھیک کرنے والے لوگ ہوتے ہیں جو آپ کو پڑھائی دیں گے، دعا کر دیں گے، وظائف دے دیتی ہیں، ان سے آپ کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ تو اسلام میں پیشن گوئی ہمارے بزرگ اس بنا پر نہیں کرتے، اور وہ ایک بڑی اہم بنیاد ہے، بڑی اہم بنیاد ہے۔ وہ یہ ہے کہ مستقبل تبدیل ہو رہا ہے، اس لیے مستقبل کی حتمی پیشن گوئی کرنی آپ ناممکن سمجھیں۔ اسی بنیاد پر کہا گیا کہ غیب کا علم حتمی اللہ کو ہے، اس کی غیب کی آگے تشریح کی جائے گی۔ تو یہاں پہ میں چاہوں گا کہ آپ لوگ اس کی سوال جواب کریں، تو بہت سے سوالات میرے پاس آئے ہوئے ہیں اور کچھ آپ لوگوں نے کرنے ہیں، تو میں ان کے جواب دینے کی پوری کوشش کروں گا۔ جی، سب سے پہلے جناب ہمارے عمران صاحب جانو جرمن صاحب یہ سوال کریں گے، شروع کریں گے۔ ہاں جی، یوسف صاحب ٹاپک تو بہت زبردست ہے،
لیکن اس میں سب سے پہلے میں جو کشف کی اقسام ہے وہ کچھ میں ذکر کرتا ہوں، تو آپ کائنڈلی ان کو تھوڑا سا ایک ایک کر کے ایک ذکر کرتے تو جائیں، میں اس آپ میں کو آپ بتاتا بتائیں۔ رہا سب سے پہلے تو یہ ہے کہ کشف القبور کا بہت زیادہ ذکر کیا جاتا ہے۔ ہوں جی۔ اچھا، ایک بات یاد رکھیں کہ جب انسان مر جاتا ہے اس کے نیورون ڈیڈ ہو جاتے ہیں، اس کی سوچنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے، وہ کوئی جواب نہیں دیتا۔ لیکن کچھ لوگ اپنے لاشعور کی مدد سے، آپ کے لاشعور کو ہر چیز کا علم ہوتا ہے، لاشعوری کشف کی بنیاد ہوتا ہے کہ لاشعور کا جو علم ہے اس کو ہم نے شعور میں ٹرانسفر کرنا ہے۔ اس میں فلٹر ہے، اس میں کئی پردے ہیں جو پریکٹس سے آپ ایک حد تک ریموو کر لیتے ہیں، مکمل ریموو نہیں ہوتے۔ تو کشف قبور ان کا اپنا خیال ہوتا ہے۔ میں پورے دعوے سے یہ بات کر رہا ہوں، قرآن کے مطابق جو بندے فوت ہو گئے وہ برزخ میں موجود ہے، برزخ میں زندہ ہے، ان کے آگے برزخ ہے۔ تو یہ اپنی کہانیاں گھڑتے رہتے ہیں جو لوگ کشف قبور یعنی والے، یہ ان کی اپنی کبھی لاشعور۔ صحیح کبھی غلط، اپنے لاشعور کی وجہ سے۔ ٹھیک ہے، جی آگے چلیں۔ ایسا جی دوسرا یہ ہے کہ کشف صدور۔ دیکھیں یہ ایک حد تک ممکن ہے۔ کشف صدور کہتے ہیں دل کی باتیں معلوم کر لینا، تو بڑی حد تک یہ چیز ممکن ہے، لیکن آپ لگاتار کسی کی تھاٹ ریڈنگ نہیں کر سکتے، جیسے کچھ رسالوں میگزین میں دکھائی جاتی ہیں۔ ایک پتہ نہیں ڈائجسٹ تھا، پتہ نہیں کیا نام تھا، جس میں دیوتا کے نام سے جو پوری پڑھتا تھا۔ یہ چیز ممکن نہیں، ابھی تک ممکن نہیں ہو سکی۔ انسان میں یہ صلاحیت کہیں ہوتی ہے، لیکن ابھی بڑا ٹائم لگے گا اس تک، ہائی لیول تک اس تک پہنچنے میں۔ ٹھیک ہے، تو یہ چلیں، یہ دل کی بات چونکہ پریزنٹ میں ہوتی ہے، ماضی میں ہوتی ہے، یہ آپ ایک حد تک گیس کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ لیکن ممکن ہے، یہ ممکن ایک حد تک ایک حد ممکن تک ہے۔ ممکن، میں ٹھیک ہے، محسوس کر لیتا ہوں کچھ باتیں، لیکن حتمی آگے ڈیٹیل پریکٹس سے آدمی کر سکتا ہے۔ غلطی اس میں ہمیشہ ہو جائے کرتی ہے، ٹھیک یہ ہے، یاد رکھیے ٹھیک گا۔ ہے۔ جی آگے چلیں۔ اس کے بعد کشف الحضور۔ کشف حضور کی تشریح یہ تھی کہ جو کسی اور جگہ پر کوئی چیز ہو رہی ہو۔ دیکھیں ہوتا یہ ہے کہ ہمارا لاشعور کنیکٹڈ ہے کائناتی لاشعور سے، ہمارے 7 ارب بندوں کے لاشعور سے کنیکٹڈ ہے۔ یہ سامنے والے بندے کا بھی مستقبل کی سوچ پڑھ رہا ہوتا ہے، آپ کا لاشعور میری پڑھ رہا ہوگا، میرا آپ کی پڑھ رہا ہوگا۔ یہ کسی اور بندے کی آنکھ سے دیکھ کر بھی چیزیں معلوم کر لیتے ہیں۔ یعنی اگر آپ کے گھر میں چوری ہوئی ہے تو یہ جو بندے کئی عامل بچوں کو آ کر بٹھاتے ہیں اور وہ بچے بات بتا دیتے ہیں، جو 25-30% کیسز میں، کبھی کبھی 70% میں ٹھیک ہوتے ہیں، تو بچہ اس بندے چور کی آنکھ سے کانٹیکٹ کر لیتا ہے اور وہ چیزیں دیکھ لیتا ہے۔ تو ہم آپس میں سب اٹیچ ہیں، جسے پانی میں مچھیاں ملی ہوئی ہیں لیکن ان کو کوئی خبر نہیں ہے کہ پانی کے ذریعے آپس میں کنیکٹڈ ہیں، اسی طرح ہم سب لوگ اٹیچ ہیں۔ تو ایک حد تک یہ ممکن ہے۔ جی آگے چلیں۔ اس کے بعد ہے کشف نفسانی۔ دیکھیں کشف نفسانی یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کوئی بھی بات کرتے ہیں تو آپ کا نفس کسی چیز کی ڈیمانڈ کر رہا ہے، کوئی بھی چیز آپ معلوم کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کا جو نفس ہے، اگر ایک بندہ ہے وہ اسے آپ باعث ہونا یا وشفل تھنکنگ کہہ سکتے ہیں کہ میں اپنے بیٹے کے بارے میں دیکھنا چاہتا ہوں، تو میں شروع میں ہی یہی سوچوں گا کہ جناب اس نے پاس ہی ہونا ہے، تو مجھے کبھی جواب نہیں ملے گا، اس نے فیل ہونا ہے۔ تو ہمارے نفس کی طرف سے جواب آ جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، عام لوگ ایک پریکٹس کرتے ہیں کہ آپ نے کوئی سوال پوچھا، جو پہلا جواب آیا وہ آپ نے پکڑ لیا، یہ جواب بڑی حد تک ٹھیک ہوتا ہے۔ لیکن جو ہمارا نفس ہے، ہماری خواہشیں ہیں، وہ آ جاتی ہیں اور وہ اس کو گڈ موڈ کر دیتی ہیں۔ ٹھیک ہے، جی آگے چلیں۔ اچھا اس کے بعد ہے کشف شیطانی۔ جی دیکھیں جو جواب آدمی لیتا ہے اس میں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے اپنے نفس کی طرف سے ہوتا ہے، کچھ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، اور ایک دلیل کی طرف سے بھی ہوتا ہے۔ صحیح۔ لیکن یہ جو دونوں ہیں یہ اصل کشف نہیں ہوتے، اور یہ ہر وقت انٹرفیئر کرتے ہیں، اور اس میں امکان غلطی کا ہوتا ہے، کیونکہ جو بھی آپ جواب لیتے ہیں یہ کوئی اللہ کی طرف سے جواب نہیں ہوتا، آپ کے اپنے ذہن کی طرف سے ہے۔ کیا شیطان لیکن اس میں انٹرفیئر کر رہا ہوتا ہے؟ شیطان تو کوئی بہت بڑے ولیوں کے کیس میں کرتا ہوگا جو انسانیت میں بہت تبدیلیاں لانا چاہتے ہیں۔ بس شیطان بھائی، اس کو ہم جو ہے
شیطان بزرگ کو ہم خام خواہ زیادہ بدنام کرتے ہیں. ہمارا اپنا نفس ہوتا ہے, ہماری اپنی خواہشیں ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. تو اسی کو شیطان کہا جاتا ہے. کیونکہ اللہ نے کہا کہ شیطان تم میں, قرآن میں کیا ہے کہ بندے اور جنوں میں شیطان ہیں, جی جی موجود ہیں. تو بالکل. یہ شیطان کرتا رہتا ہے. آپ کے اندر ایک شیطان کا پہلو ہے اور ایک فرشتے کا ہے. تو شیطان اپنا کام ساتھ ساتھ جاری رکھتا ہے. جی آگے چلیں. آگے سارا جی کشف رحمانی. کشف رحمانی, اب اس کی اگر آپ بزرگوں سے پوچھیں تو وہ اس کی تشریح کریں گے کہ اللہ کی طرف سے کچھ چیزیں آتی ہیں. بھائی اللہ کی طرف سے آنے والی جو چیزیں ہیں یہ کس طرح ہم گارنٹی دیں گے کہ ہوگی؟ دیکھیں رسولوں کو اللہ کی طرف سے آیا کرتا تھا, اور رسول جو بات کرتے تھے وہ بات ان کو 100% پتہ ہوتا, فرشتے کے ذریعے آ رہی ہے یا اللہ کی طرف سے. لیکن صرف صاحب جو ہماری بندہ ہر روحانی بات ہو, تھوڑا جو بندہ روحانی ہو اس کو تو کیا ایسی پاسبلٹی ہو نہیں سکتی ہے؟ ایک حد تک ہو سکتی ہے, لیکن یہ بتا دینا کہ یہ واقعی رحمانی ہے یا شیطانی ہے یہ بڑا مشکل ہے. یعنی یہ پہلے ڈفرینشیٹ نہیں جواب, کر سکتے ہم. یہ اپنی پریکٹس سے آپ کافی حد تک اسے ٹھیک کر سکتے ہیں. 100% ہو ہی نہیں سکتا. کشف آپ زیادہ بھی لے جائیں 95%, 97, 98% تک چلے جائیں, یہ آگے غلطی کا امکان شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس لیے یہ کہنا کہ یہ رحمانی اللہ کی طرف سے ہے تو یہ ہم لکھ دیتے ہیں. ایکچولی ہمیں کبھی بھی پتہ نہیں ہوتا, صرف اپنے فیتھ کی مدد سے ہم کہتے ہیں یہ بات ٹھیک ہے, اور وہ بات ٹھیک ہوتی ہے بہت حد تک. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا. رحمان تو پھر وہ نبیوں کو ہی آیا کرتا تھا بالکل جو رحمانی تھا, صحیح ہے. اس میں شک شبے کی. ہمارا کشف ہمیشہ کچھ نہ کچھ گنجائش ہوتی ہے غلطی کی. جی آگے چلیں. اگلا سر جی ہے کہ کشف قلبی. کشف قلبی وہی ہے جو ہم انٹویشن لوگوں کے سوالوں کے جواب لیتے ہیں, تو اس میں ہمیں جو دل کے اندر بات محسوس ہوتی ہے, کئی لوگوں کو دل میں ویسی بات محسوس ہو جاتی ہے, اسے غالباً یہ کشف قلبی کہتے ہیں. کیونکہ کشف صدور جو ہے وہ دل کا علم معلوم, دوسرے کی باتوں کا علم. دوسرا کشف قلبی کہ آپ کو اپنا دل کی کوئی بات محسوس ہونی شروع ہو جائے, ڈیپ انٹویشن, ڈیپ کشف کی مدد سے. جی تو یہ ہوتا ہے, لیکن اس میں بھی وہی بات ہے, غلطی کا امکان تھوڑا بہت رہ جاتا ہے. دو سر کس میں چھوٹی سی رہ گئی ہیں اس میں, ایک الہام اور علم لدنی, یعنی ان میں کیا ہے ڈفرنس؟ دیکھیں الہام تو یہ ہوا نا کہ ہم نے کوئی چیز ہم نے محسوس کی اور وہ چیز ہونے کا امکان ہے یا وہ بات ٹھیک ہے. اچھا, اب جو علم لدنی ہیں یہ ہمارا ذہن چونکہ شعور اور لاشعور میں تقسیم ہے. ہمارا لاشعور ملا ہوا ہے 7 ارب کے بندوں کے لاشعور سے ملا ہوا ہے, اور یہ کائناتی لاشعور سے ملا ہوا ہے. کائناتی لاشعور میں وہ تمام علم موجود ہیں. اسی عالم مثال کہا جاتا ہے ہماری روحانی ٹرمنالوجی میں. اس میں کائنات میں پیدا ہونے سے آخر تک کا تمام علم موجود ہے. یہ اللہ کی نالج نہیں, اللہ کی نالج اس سے بہت آگے اور وسیع ہے, لیکن جو ہمارا کائناتی لاشعور ہے اس میں وہ تمام علم موجود ہے جو کائنات کی ابتدا سے لے کے ابھی تک ہوا ہے, وہ تمام موجود ہے. تو یہ لوگ اس میں کانٹیکٹ کر کے ایسی باتیں سیکھ جاتے ہیں جو کسی سے نہیں سیکھے. اس میں وہ علم موجود ہے جو لوگوں نے سیکھی, اور وہ چیزیں موجود ہیں جو لوگوں نے نہیں سیکھی, لیکن وہ موجود کہیں سے یہ حاصل کر لیتے ہیں, کائنات میں کہیں موجود ہوتی ہیں. جی اشرف صاحب, اب تھوڑے سے مختلف سوال آتا ہے, وہ تو میں اس کی قسموں کے حوالے سے بات کر رہا تھا. تو یہاں پہ ایک سوال پہلا یہ ہے کہ شاہ نعمت اللہ ولی اور ناسٹریڈمز جو تھا, ان کی جو پیشن گوئیاں عام طور پر بڑی مشہور ہے, تو ان کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کہ وہ کیسی ہے؟ نوسٹریڈمس کی پیشن گوئیاں جب میں نے چیک کی, اوریجنل جو اسکرپٹ تھا اس کا وہ فرینچ میں تھا, اس میں پیشن گوئیاں کوئی ذکر نہیں تھا. مثلا 1990 سے اگلے 10 سالوں میں ہوا میں بہت زیادہ آگ کا وہ کہتا تھا. آگے لوگوں نے اس سے حملہ بنا لیا, اور حملہ ایٹم بم کا حملہ جو پیرس پہ ہوگا, لیکن اس دوران شہاب ثاقب کچھ زیادہ گزرے تھے ہوا میں اس دور میں. ٹھیک ہے. لیکن یہ پیشن گوئیاں, اس میں کوئی پیشن گوئی کا ذکر نہ ہٹلر کا نام تھا, انہوں نے ہٹلر کا نام ہسٹر بتایا, اور نپولین کی جنگ کہیں وولف کی اور کہیں لائن کی جنگ ڈکلیئر کی, ساری باتیں جھوٹ تھی. یہ بعد میں انہوں نے اپنا بنایا, کھچڑی بتائی مشہور ہونے کے لیے. ہٹلر نے نوسٹریڈمس کی پیشن گوئیاں کی, اور اس میں کہا کہ مشرق طرف سے ایک حملہ ہوگا, فلاں ہوگا.
یہ سب چیزیں اختراع کی گئی. یعنی مشابہت تو قائم کرتے حقیقت رہے. میں ہاں یہ تک بازی کوئی ایسی بات اس نے نہیں کہی. اور شاہ نعمت اللہ ولی کی پیشن گوئیاں جنہوں نے مجھے بہت تنگ کیا، وہ مثلا انہوں نے کہا کہ پیشن گوئی میں کہ یہ جو 65 کی جنگ تھی 17 دن ہوئی تھی، یہ جنگ ایکچولی 13 دن ہوئی تھی. پھر میں ایک بار تنگ آ کے میں نے کہا یار پرانی پیشن گوئیاں نکالو جو 1965 سے پہلے تھی. اگر تو اس میں 1965 کی جنگ اور 1971 کی جنگ موجود ہے جو پاکستان نے لڑی 65 اور 71 کی. ٹھیک ہے. تو میں نے 1962 کی ایک کتاب ملی جس سے گولڈا صاحب کے جو پیر تھے، پتہ نہیں بابو جی تھے یا لالا جی تھے، ان دونوں میں سے ایک تھا. میر علی شاہ تو 38 میں فوت ہوئے نا. ان کے بیٹوں کے آگے جو بیٹے تھے پھر چھوٹے بھائی تھے، ان کا سائن ہوا تھا میرے پاس، وہ ابھی تک موجود ہے ان کا نام اور وہ، لیکن وہ دوسری کتاب میں ہے. تو جب میں نے 1962 کی سائن ہوئی بات کی تو اس میں نہ 65 کا ذکر تھا، نہ 71 کا، نہ سیکنڈ ورلڈ وار کا، کہ وہ کہیں سیکنڈ ورلڈ وار سے پہلے چھپی ہوئی تھی یا ان کو فنکاری کا موقع نہیں ملا تو وہ ساتھ ہندوستان میں. تو مجھے پتا چلا یہ پیشن گوئیاں جھوٹ ہیں، وہ بھی جھوٹ ہے. یہ بعد میں لوگوں نے ملائی ہیں، اور جو پیشن گوئی ہوتی ہے اس میں ٹائم فریم ہمیشہ غلط ہو جاتا ہے. جو میں کہتا ہوں ایک بات 2 سالوں میں ہوگی، 4 میں اس کا ہو. یہ ایک بہت سینسٹیو ٹائم ہے، آگے اس پہ تفصیل سے یہ ٹائم فکس نہیں ہوتا. ٹائم آگے پیچھے ہوتا رہتا ہے، چیز ہونی بھی ہو کبھی نہیں بھی ہوتی ہے، لیکن ٹائم آگے پیچھے ہوتا رہتا ہے. اکثر بات ہو جاتی ہے اس لوگوں کی. جی اچھا، کشف سے ہی ریلیٹڈ سارے کوسچن ہے بھائی. یہ جو غائب ہے، غائب کی کیا تشریح ہے اور کیا رسولوں کو غائب کا علم ہوتا ہے؟ دیکھیں غائب کی تشریح یہ ہے کہ غائب کا علم ہم تو کہتے ہیں کہ کسی کے دل کی بات معلوم ہو جانی، یا دور کہیں بات معلوم ہو جانی، یا مستقبل کی بات معلوم ہو جانی. لیکن قرآن میں جو ٹیکنالوجی یوز کی گئی ہے اس میں یہ ہے کہ قیامت کا علم، حقیقت میں کیا ہوگا، کیسے آئے گی. فرشتوں کا علم کہ فرشتوں کی شکل و صورت کیسی ہے حقیقت میں، ٹھیک ہے، یہ اللہ جانتا ہے، یہ انسان نہیں جانتا، یہ غیب ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. غیب کا ایک حصہ وہ ہے جو میں پہلے بیان کر چکا ہوں. تو یہ 3 کا کسی حد تک علم ہے، باقی جو اصل غیب ہے یہ کوئی بھی نہیں جانتا ہے. اور چونکہ مستقبل تبدیل ہوتا رہتا ہے، ٹھیک ہے، اس بنا پر کہا جاتا ہے کہ غیب کا حتمی علم اللہ کو ہے. ٹھیک ہے. اور جو رسولوں کو غیب کا علم ہوتا تھا، یہ ایک بڑا دلچسپ سوال ہے کہ جو رسول تھے ان کو اللہ کچھ باتیں بتا دیا کرتا تھا، لیکن وہ باتیں ان کی اپنی مرضی سے نہیں آتی تھی، اللہ کی طرف سے آیا کرتی. ٹھیک ہے. جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر فرمایا. پہلے تو میں پیشن گوئیوں کو بتا دوں کہ مثلا آپ پر سوال کیا گیا یہود میں کہ اصحاب کہف کی بتائیں کیا ہے، روح کی حقیقت کیا ہے. ٹھیک ہے. اور سکندر ذوالقرنین کا سوال کیا گیا. تو آپ نے انشاءاللہ نہ کہا تو آپ کی 2 سے 3 ہفتے آپ کو ویٹ کرنا پڑا. وہی نہیں آئی. ٹھیک ہے. پھر جب حضرت سلیمان کو شہادت کی خبر پہنچی تو آپ کو نہ پتا چلا کہ آپ نے بیعت بھی لی تھی، جب بیعت رضوان کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اگر حضرت جبرائیل ہر وقت ساتھ ہوتے بتا دیتے، وہ جب ضرورت ہوتی تھی آیا کرتے تھے. تیسری، جب حضرت اما عائشہ پہ تہمت لگائی گئی تو پھر بھی آپ کو 2-3 ہفتے ویٹ کرنا پڑا. اگر اس وقت غیب کا علم جانتے اسی وقت بتا دیتے. تو اس کی قرآن پاک میں واضح لکھا گیا ہے کہ اے نبی کہہ دو میں غیب نہیں جانتا، میں غیب جانتا تو میں بہت سا فائدہ حاصل کر لیتا. میں تو وہی جانتا ہوں جو اللہ مجھے بتاتا ہے. یعنی جب اللہ کی مرضی ہوتی ہے وہ بتا دیتا ہے. لیکن ایک دوسرا علم ہوتا ہے جو حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کا جو واقعہ ہے. خضر ہر وقت اپنی باتیں بتاتے رہتے تھے، یعنی دیکھا تو بتا دیا. وہ باتیں بڑی حد تک ٹھیک ہوتی ہیں، غلط بھی ہو سکتی ہیں. میں نے جب اس کی گہری تحقیق کی تو اس میں پتا چلا کہ ان باتوں میں غلطی کا امکان موجود ہے انہی لفظوں میں جو قرآن میں بتائی گئی. مثلا کہا گیا مجھے ڈر ہوا کہ یہ بچہ بڑا ہو کر بڑا خطرناک بنے گا. ڈر ہوا. جب میں نے اس کی عربیوں سے پوچھی وہ ڈر ہی لفظ نکلا. میں نے کہا رسولوں کو تو یقین ہوتا ہے کہ یہ بات غلط ہو ہی نہیں سکتی. ڈر ہوا اس کا مطلب ولی تھے، وہ رسول نہیں، مطلب خدشہ. تو یہ غلطی کا امکان، یعنی غالب امکان ہے کہ یہ بچہ ہو کے بنے گا. ٹھیک ہے. آگے چلیں. اچھا سر جی، کشف کو حاصل کرنے کا کوئی آسان طریقہ، یا ہم کشف کو واقعی پریکٹس سے حاصل کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ اچھا، یہ جو کشف ہے یہ آپ ہر بندہ ایک حد تک پریکٹس سے
ایک حد تک اسے حاصل کر سکتا ہے. ہماری روح میں صلاحیت اس کی موجود ہے، ہر انسانی روح میں ہے. لیکن اس کے جو دو طریقے ہیں، پہلا تو یہ ہے کہ جو ہی سوال کریں آپ اپنے آپ سے بول کے کریں، جو پہلا جواب آئے اسے پکڑ لیں. لیکن اس میں غلطی ہو جاتی ہے، کیونکہ اس میں جو ہی ہم سوال کر کے جواب لینے لگ پڑتے ہیں تو پہلا جو جواب آتا ہے وہ کشف انٹویشن ہوتی ہے، ساتھ ہی لاجک کود پڑتی ہے. ٹھیک ہے. ان دونوں کی آپس میں رکابت ہے، جہاں ایک آئی دوسری آئی. دوسری سوچ اکثر لاجک کی ہوتی ہے جو بڑی کنکریٹ اور اسٹرانگ ہوتی ہے. یعنی پہلی کشف کی سوچ ہے جو ایکچوئل ہوتی ہے، لیکن ساتھ ہی جو لاجک ہے یہ جمپ مارتی ہے اور اس کی کنکریٹ اور بڑی لاجیکل اور بڑی دلیلی ہوتی ہے. ہم دوسری کو پکڑ لیتے ہیں. چاہیے یہ کہ پہلی جو آئے اس کی پریکٹس کرو، اور ایک بار غلط ہو پھر کرو، پھر غلط کرو پھر ہو. اس کا مطلب ہے لیکن کشف لاجیکل نہیں ہوتا ہے سر؟ نہیں، لاجیکل لاجک پہ رکھیں تو کم ہوتا ہے، بہت کم ہوتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن جو دوسری تشریح ہے، یہ دوسرا طریقہ ہے، یہ میں نے زیادہ بہتر پایا ہے. ٹھیک. اس میں اپنے طور پہ تو اس کا جسے کہتے ہیں حضرات کے علم استعمال کرتا ہوں، اس سے مجھے بہت کچھ علم ہو جاتا ہے، لیکن میں اسے بڑا سیف کر کے یوز. لیکن جو طریقہ میں نے آپ لوگوں کو سکھاتا رہتا ہوں کہ آپ نے جب انگلیاں دیکھنی ہیں تو آپ کو انگلیوں کے آس پاس لہریں محسوس ہوتی ہیں. جیسے آپ دیکھیں کچھ دیر بعد انگلیوں کے آس پاس لہریں آتی ہیں. ٹھیک ہے. اور آپ کو بعض کا انرجی پاس ہوتی ہے یا محسوس ہوتی ہے. ایسے آپ نے انگلیاں اپنے فاصلے پہ رکھنی ہے اس طرح. صحیح ہے. تو آپ دیکھتے رہیں تو یہاں پہ آپ نے دیکھنا ہے انگلی کے اس جگہ پہ اور اس جگہ پہ. صحیح ہے. کچھ دیر بعد آپ کو آس پاس دھواں دھند سی نظر آئے. فیلنگس جب وہ آنی شروع ہو جاتی ہے دھند سی، تو آپ کو کچھ چیزیں محسوس ہونی شروع ہو جاتی ہیں. پھر آپ کسی کے سر کے اوپر دیکھیں تو آپ کو سر کے اوپر بھی ایک حالہ نظر آتے ہیں، جو میں نے کئیوں پریکٹس کرایا ان کو نظر آ جائے. اگلے پر آپ کسی بھی سوال کو جب آپ پوچھیں گے تو اگر آپ کو سامنے محسوس ہوا کوئی چیز تو یس جواب ہے، خالی ایمٹی جگہ نو ہے. ٹھیک ہے. تو یہ آپ پریکٹس سے آگے کریں گے اور آپ کو ہر سوال کا بہت حد تک جواب نظر آ جائے. کبھی دھندلا دھندلا آئے تو نہیں. ٹھیک ہے. اس کی آگے پوری میں ایک ویڈیو بناؤں گا، کافی لمبی. یعنی پرومیننٹ ہونا چاہیے وہ. ہاں، کیونکہ اس پر بڑی خوبصورت بات جو کی تھی سمجھانے کے لیے، ٹیسلا جو سائنٹسٹ تھا جینیس، اس نے کہا تھا کہ 3 چیزیں آپ نے سیکھنی ہے. وہ ہے انرجی، وائبریشن اور فریکوینسی. اگر آپ ان تینوں کو سمجھ لیں تو آپ ہر چیز معلوم کر سکتے ہیں. ہر چیز کی علیحدہ فریکوینسی ہوتی ہے، کامیابی کی اور ناکامی کی اور، یس کی اور نو کی اور، اچھی کی اور بری کی اور. آپ اسے محسوس کر سکتے ہیں، وائبریشن اور فریکوینسی. تو یہ تھوڑی پریکٹس کریں تو مجھے اس سے بڑے دلچسپ جواب ملتے ہیں اور تقریباً ہر چیز کا جواب مل جائے گا. ٹھیک ہے. اور یہ ایک پریکٹس ہے، لیکن اس میں بھی آپ غلطی کر سکتے ہیں، اپنا باعث ہونا اور دوسری چیزیں. جی ایسا سر جی میرے تھوڑے سے سوال رہتے ہیں اس میں. تھوڑے رہتے ہیں، اتنی لمبی لسٹ ہے اور تھوڑے رہتے ہیں. اس میں یہ ہے کہ کشف مطلب ہے کہ کیسے ہوتا ہے؟ مثال کے طور پر ہم اس کو کس طرح سے محسوس کرتے ہیں یا کون سی سمٹمز ہوتی ہیں اس کی؟ اچھا، اس میں 2-3 چیزیں. کئی لوگوں کو سیدھا کوئی چیز نظر آ جاتی ہے، ان کے آگے فلم چل پڑتی ہے. جیسے آپ خواب دیکھتے ہیں وہ جاتے خواب دیکھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے. دوسرے ہیں ان کو دل میں ایک آدھ بات محسوس ہوتی ہے، بری بات ہونے والی ہے، دل پہ بوجھ ہو جاتا ہے، وہ بتا دیتے ہیں یہ بات ہونے والی ہے. ٹھیک ہے. تیسرے ایسے ہیں جن کو بغیر وجہ کے کوئی اچانک چیز نظر آ جائے گی اور وہ کافی حد تک ٹھیک ہوتی ہے. کئی لوگ یہ لوگ اصل میں جاگتے میں خواب دیکھ لیتے ہیں. ان کو خواب میں کوئی چیز دکھائی جاتی ہے، جاگتے ہوئے یہ خواب دیکھ لیتے ہیں اچانک. یہ کشف کی مشق ہے جسے مکاشفہ کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، مکاشفہ. ٹھیک ہے. لیکن جو سب سے مجھے کارآمد لگی ہے یہ ہاں نا کی مشق ہے. اس سے آپ بہت زیادہ محسوس کر سکتے ہیں. اور جو حضرات کا کسی بندے بڑے کو بٹھا کر یا بچے کو اس کی آنکھیں بند کریں، ان کا شعور ڈراپ ہو جاتا ہے، لاشعور ہر بات کا جواب دینا شروع ہو جاتے ہیں. یہ جواب بہت حد تک ٹھیک ہوتا ہے. اور حضرت معین الدین چشتی وغیرہ بھی کرتے تھے. مجھے انڈیا کی کتابوں میں یہ ملا، وہ دائرے میں بٹھا کے بیچ میں بندہ بٹھا دیتے. لیکن ہمارے گدوں نے تحقیق کرنی نہیں ہے. جو علامہ اقبال روتے مر گئے کہ زوال تحقیق ہمارا تباہی ہے. روحانیت پہ تحقیق کرنی نہیں ہے، دین پہ بھی نہیں کرنی ہے. شریعہ پہ تھوڑی بہت کر لیتے ہیں، روحانیت پہ بالکل نہیں. چلیں آگے. اچھا سر جی، یہ کشف کے فوائد کیا ہیں؟ جی، کشف کے فوائد یہ ہیں کہ آپ کو بہت سے خطرات سے بچا لیتے ہیں. آپ کو چیزیں محسوس ہونی شروع ہو جاتی ہیں. آپ کا دل کرتا ہے آپ
دائیں بائیں ہو جاتے ہیں اور جگہ پہ خطرہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. آپ کو فائدے والی چیز محسوس ہو جاتی ہے, آپ کو نقصان والی چیز محسوس ہو جاتی ہے, آپ کو سچے خواب بھی آ جاتے ہیں جو آپ کو, مجھے بہت سی چیزوں سے سچے خوابوں نے بچایا. ٹھیک. تو آپ بہت سے فائدے حاصل کر سکتے ہیں اس سے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. یوسف صاحب بھائی, یہ جو ٹی وی پہ عام طور پر پیشن گوئیاں چلتی رہتی ہیں, بیٹھے ہوتے ہیں 4 5 7 بندے جناب, وہ بتا رہے ہوتے ہیں کبھی میچ کے بارے میں, کبھی کسی چیز کے بارے میں, تو ان کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ اچھا, ٹی وی پر جتنے بندے آ رہے ہیں ان میں کوئی بھی ایک میچور نہیں ہوا کرتا. میں نے اس میں انڈیا کے جو ماہر ہیں, بڑے بڑے ماہر, ان کی کتابیں پڑھی, ان کی تحقیق کی. ایک سوال اور ہے, بڑی بڑی تحقیق کی, مجھے پتا چلا کہ ان میں شاید ہی کوئی بندہ ہو جو 70% کے اوپر پیشن گوئیاں کرتا ہوں. لیکن مجھے جو ٹی وی پہ بیٹھے ہوئے, میں ان کو گدھے تو نہیں کہوں گا, ان میں کسی کی بھی مجھے پیشن گوئی جو ہے وہ 50%, آدھا تکا آدھا ٹھیک, ایک بار ٹھیک کریں دوسری بار بالکل غلط کریں. ان میں روحانی لوگ نہیں ہوتے ہیں, جو روحانی طور پہ اونچے ہیں ان کی غلطیاں کم ہوتی ہیں, حتمی بات ان کی بھی نہیں ہوتی. جی اشرف صاحب, میرا آخری سوال ہے اس میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ چند چیزوں کو میں ذکر کروں گا کہ آیا کہ یہ چیزیں واقعی کشف میں مطلب ہے کہ فائدہ مند ہوتی ہیں, مددگار ہوتی ہیں, یا اس کو مطلب ہے کہ حاصل کرنے میں ہمیں مدد دیتی ہیں یا نہیں دیتی ہیں؟ جیسے مثال کے طور پر عبادت ہے, تقویٰ ہے, یا تزکیہ نفس کرتے ہیں ہم, مجاہدہ, صحبت صالحین یعنی نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھنا, اللہ پر توکل, علم دین حاصل کرنا, اس کے بعد صدقہ خیرات اور توبہ اور استغفار. یہ سب کی سب مدد کرتی ہیں. نیکی سے یہ طاقتیں زیادہ ہو جاتی ہیں, زیادہ ورد وظائف, اور خاص طور پہ تہجد وغیرہ سے آپ کا لاشعور ایکٹیو ہونا شروع ہو جاتے ہیں, اور وہ آپ کو شروع میں سچے خواب دکھاتا ہے, بعد میں باتیں محسوس ہونی شروع ہو جاتی ہیں. یہ تمام چیزیں مدد کرتی ہیں, لیکن آپ نے پریکٹس بہرحال کو ڈیولپ کرنی ہے, اور مشق سے اس پہ اعتبار بٹھانا ہے, اور پھر وہ اسٹرانگ ہو جاتی ہے. ہاں جی. اچھا, کشف کا کسی خاص مذہب, فرقہ, علاقہ, نسل وغیرہ سے یا علاقے سے تعلق ہے؟ کشف ہر باتیں بتانے والے, ہر مذہب, ہر فرقے موجود ہوتے ہیں, اور لامذہب لوگوں میں موجود ہیں, متوں میں موجود ہوتے ہیں, مذہبوں میں موجود ہوتے ہیں. صرف یہ ہے کہ جتنے آپ روحانی بڑے ہوں گے اتنی آپ کی پیشن گوئیاں زیادہ قریب ہوں گی. میں نے ہر مذہب کے پیشن گوئیاں کرنے والوں کو ملا ہوا, ان کی پیشن گوئیاں بھی اکٹھی کی, لکھی, چیک کی. کچھ لوگوں کو لے کے گیا جو مشہور لوگ تھے, تو ایک حد تک غلطیاں ان سے بھی ہو جاتی ہیں, لیکن چونکہ ویسٹ میں ٹھگ فراڈی نسبتاً کم ہیں وہاں پہ بھی, لیکن اگر یہاں پہ روحانیت میں 95% فراڈ ہے, تو وہاں پہ آپ سمجھ لیں کہ 50% فراڈ ہے, شاید 60 ہو, کیونکہ ان کو مجبوری نہیں ہوتی, بھوکے نہیں مارے ہوتے. پاکستان میں بھوکے مرتا ہوا بندہ جھوٹ بولتا ہے اور مس یوز کرتا ہے اسے. تو اس بنا پر ہر مذہب میں موجود ہیں, اور ہر مذہب میں غلطی کا امکان رہتا ہے. صرف چند ایک لوگ ہیں جو زیادہ قریب پیشن گوئیاں کر لیتے ہیں, جو یقین والے ہیں, جن کو پختہ یقین ہوتا ہے کہ میری پیشن گوئیاں ٹھیک ہوتی ہیں, وہ ایک حد تک ٹھیک پیشن گوئی کر لیتے ہیں. یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ کشف سے معلوم کی گئی بات کو حتمی نہیں کہا جا سکتا؟ کسی حالت میں بھی آپ حتمی نہیں کہہ سکتے, یہ صرف ایک اندازہ ہوتا ہے. اندازہ ہے. خواب آپ کو جو سچے جن لوگوں کو آتے ہیں ان کی بڑی حد تک زیادہ ٹھیک ہوتے ہیں, لیکن یہ حتمی نہیں ہے. تو پرابلم سالونگ میں کشف کہاں تک کام آ سکتا ہے؟ آپ امکانات دیکھتے ہیں, لاجک سے بھی آپ اگر ڈیسیژن لیں تو اس میں غلطی کا امکان ہے. تو آپ اگر کشف کی مدد لیں, خاص طور پہ آپ استخارہ کریں. میں نے استخارے کے طریقے اپنے مختلف ویڈیوز میں, جو قمر اقبال صوفی کی ویڈیوز ہیں, اور خدا کا نام ہے, یہ سائن کریں اور آگے بات کریں, کیونکہ اگر اس میں آپ استخارے کی مدد لیں تو آپ کو 98% ٹھیک آتا ہے. ٹھیک. کریٹیوٹی کے معاملے میں کشف, کریٹیوٹی اس میں بھی چیزیں معلوم ہو جاتی ہیں, آپ کو خواب میں معلوم ہو جاتی ہیں. اگر آپ اس میں کوشش کریں تو آپ کو بہت سی چیزیں معلوم ہو جاتی ہیں, اور میں آپ کو کئی طریقے بتاؤں گا جس سے آپ بہت سی ایسی چیزیں معلوم کر سکتے ہیں جو آپ کو بہت زیادہ فائدہ بھی دیں. میں نے خود معلوم کی ہے اور میں نے ان کی باتیں کی ہیں. جی مرشد, کشف کے ریلیٹڈ میرا
دو تین سوال ہیں اگر آپ اجازت دیں تو. پہلا سوال ہے ساجد کہ صاحب. کشف کے درمیان ہمارے جھکاؤ کا ہونا کشف میں کیسے رکاوٹ بنتا ہے؟ دیکھیں جب آپ شروع میں ہی بیٹھے ہیں کہ میرا بھائی ہے یا میرا بیٹا ہے اس امتحان میں پاس ہی ہونا ہے تو آپ کو پاس ہی نظر آئے گا. آپ جو منفی جواب ہے وہ نہیں لیں گے تو آپ کو وہی جواب آئے گا. وشفل تھنکنگ آپ کی انٹرفیئر کرتی ہے اور آپ کو وہی جواب ملتا ہے جو آپ کا دل چاہتا ہے. جو دل چاہتا ہے وہی آپ کو نظر آنا. آپ نیگیٹو کو پہلے ہی نہیں دیکھنا چاہتے اس لیے یہ رکاوٹ ہوتا ہے. ہمیں باعث نہیں ہونا ہوتا. ہم نے بیچ میں بیٹھ کے اپنا اس لیے جو آدمی نئی پریکٹس کر رہے ہیں اپنے کسی کے بارے میں پیشن گوئی نہ کریں جسے وہ پیار کرتے ہوں کیونکہ اس کے بارے میں وہ برا دیکھنے نہیں چاہتے. تو کبھی بھی ان کی اگر وہ ٹھیک بھی ہو جائیں گے تو پھر وہ غلطی کر جائیں گے اور پھر ان کو شک ہونا شروع ہو جائے گا. ویسے پیشن گوئیوں کم بتایا جائے تو یہ زیادہ میچور ہونا شروع ہو جاتی ہے. جی آگے چلیں. مرشد مطلب اس کا مطلب ہم یہ لے سکتے ہیں کہ انسان کی سوچ کا مثبت ہونا ضروری ہے. مثبت ہونا ضروری ہے لیکن پیشن گوئیوں میں اگر آپ مثبت ہی رکھیں گے اپنی مثبت ہونا آپ کی انٹویشن کی طاقت پر جو آپ کو ہونا چاہیے اس پر آپ کو فیتھ ہونا چاہیے کہ میں بالکل ٹھیک دیکھ رہا ہوں. وہ بہت بڑا مددگار ہوتا ہے کہ میں بالکل ٹھیک دیکھ سکتا ہوں. یہ چیز سب سے بڑی مددگار ہے. لیکن اگر آپ مثبت یہی رکھتے ہیں کہ میں صرف اچھی چیزیں دیکھتا ہوں تو آپ بری تو کسی کو بتا ہی نہیں سکتے ہیں. لیکن بہرحال کوشش کریں کہ بری باتیں نہ بتائیں کیونکہ اگر آپ بری باتیں بتائیں اگلے لاشعور میں بٹھا لیتے ہیں تو ان کے ساتھ وہی چیزیں ہوتی ہیں. کبھی نیگیٹو خبریں نہ بتائیں. پازیٹیو بتایا کریں. نیگیٹو آئے اشارہ دے دیں ڈرائے نہ ان کو. مثلا کسی عورت کو کہیں میری کزن ہے اس کو میں نے کہا کہ تمہارے ساتھ بہت برا شادی کے بعد ایک بہت شاک آنا ہے. مجھے نظر آیا کہ اس کا خاوند فوت ہو جائے. تو وہ کہتی ہے میرے اندر بیٹھا ہوا تھا لیکن میں نے چین سے جھٹکنے کی کوشش کی. اس کا خاوند واقعی جب اس کی عمر کو 35 سال تھی فوت ہو گیا. تو بہرحال وہ پیشن گوئی غلط نہیں تھی. میں نے اس کی تشریح نہیں کی لیکن میں نے کئیوں کی تشریح کی اور بعد میں مجھے افسوس ہوا. اب کسی بندے کہتے ہیں تم 32 سال کے ہوگے فوت ہو جائے گا تو وہ غریب 31 سال کی عمر سے ہی مرنا شروع ہو جاتا ہے. کبھی ایسی غلط پیشن گوئی نہ کریں. خدا کا نام ہے. جی کیا کشف کی مدد سے لوگوں کے ذہنی اور روحانی امراض کا علاج کیا جا سکتا ہے؟ جی کشف کی مدد سے آپ بہت سے امراض کا علاج کر سکتے ہیں. اگر آپ کا ٹھیک ہو اور آپ کو اپنی صلاحیت پہ یقین ہو تو اوپر سے دوائیاں بھی آ جاتی ہیں. ہومیوپیتھی کی دوائیاں اس میں کافی مدد کرتی ہیں. اگر آپ کو پختہ یقین ہو کہ اس بندے کا مسئلہ حل ہو جائے گا ذہنی وہ 98% حل ہو جایا کرتا ہے. لیکن یہ اگر آپ کا مضبوط فیتھ ہو کہ اس کا حل ہو جائے گا. یہاں پہ ہم فیتھ یوز کرتے ہیں. کچھ لوگ اوپر سے ان کو آمد ہوتی ہے. ایک ایڈگر کیس ایک بندہ ہوا ہے جو لوگوں کے جسمانی چیزوں کا علاج کیا کرتا تھا. اسے اوپر سے آمد ہوتی تھی جیسے گرو ہیں اسے بتا رہے ہیں اور وہ تقریباً 70% سے زیادہ. کچھ لوگ کہتے ہیں 91 اس کے اسٹوڈنٹ کہتے ہیں اس کی ایکوریسی تھی. سائنٹسٹ 70% کہتے تھے. تو یہ علاج کیا کرتا تھا اور بڑی حد تک صحیح علاج ہوتے تھے. وہ زیادہ تر جسمانی بیماریوں کرتا ہوئے کچھ کیسز میں اس نے روحانی ذہنی مرضوں کا بھی علاج کیا. ممکن ہے مدد ہوتی ہے کافی. آگے خاص طور پہ آپ یہ حاضرات وغیرہ کے علم سے لے سکتے ہیں لیکن بہت میچور آدمی چاہیے ورنہ الٹے سیدھے وہ ایڈوائزن دے کے آپ کا مس یوز کرتے ہیں. جی مرشد اس پہ میں تھوڑا سا یہ ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ مثال کے طور پہ خواب میں نا کوئی بزرگ آ گئے گھر میں بیمار ہے یا کوئی غلطی پہ ہے تو وہ بھی کشف کے ریلیٹڈ ہی ہے کہ وہ آ کے نصیحت کرتے ہیں کہ اس کو یہ کرو. اور دیکھیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہر آدمی کا خواب اس کے عقیدے کے حساب سے ہوتا ہے. مثلا جو بریلوی حضرات ہیں یا تشیع ہیں ان کو بزرگ آیا کرتے ہیں. اہل حدیث کو جو ہیں وہ کم آیا کرتے ہیں. وہ فوت ہوئے کو مانتے ہی نہیں ہیں. اصل میں یہ سارے زندہ ہیں برزخ میں زندہ ہیں لیکن ہر آدمی اپنے عقیدے کے حساب سے خواب دیکھتا ہے. ہندو کا خواب آئے گا اس کو کبھی نہیں آئے گا کہ اسے رسول پاک آئے یا حضرت عمر آئے یا حضرت علی آئے. اسے جب بھی آئیں گے مہاراج کرشن آئیں گے ہنومان جی آ جائیں گے فلاں آ جائیں گے. ٹھیک ہے نا. اپنے عقیدے کے حساب سے خواب آیا کرتے. خواب اور کشف کبھی عقیدے سے باہر نہیں جا سکتا. اسی وجہ سے جو سمجھدار ہندو پنڈت ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ کے رسول کسی طرح
ان عقیدے سے باہر چلے گئے اور انہوں نے فوت ہونے کے بعد کی چیزیں معلوم کر لیں، اور قبر کے بعد کی چیزیں کبھی معلوم نہیں ہوتی ہیں. انہوں نے کہا آپ کے رسول نے کیسے معلوم کر لی، وہاں پہ وہ ان کی لاجک جواب دے جاتی ہے. اصل میں اللہ، ہم تو مانتے ہیں نا اللہ انہیں بتاتا تھا. تو اللہ نے جب کہا کہ میں نے اپنا دین کامل کر لیا، اپنا وعدہ پورا کر دیا، اپنا دین کامل کر دیا، اسلام کو آپ کا دین پسند کیا، تو سارے جو ہمیں ضرورت ہے وہ پیغام قرآن میں موجود ہے، ان پہ عمل کریں. تو بزرگ اصل میں نہیں آیا کرتے، لیکن جو مانتے ہیں انہیں کوئی ایڈوائس دینی ہو تو ان کو بزرگ آ جاتے ہیں، دوسروں کو آواز آ جاتی ہے، تیسرے کو کوئی عام بندہ آ کے بتا جاتا ہے. یہ اپنی اپنی قسمیں ہیں. ٹھیک ہے، جو بھی عقیدہ اس کے مطابق آیا کرتا ہے. جی آگے چلیں. مغرب والوں کیا مغرب والوں کا کشف کے کچھ طریقے ڈیولپ کیے ہیں؟ جی مغرب میں ایک تو تھے اپنا ساؤتھ امریکہ کے، ایک تھے جنہوں نے ایک طریقہ ڈیولپ کیا تھا جس میں آپ ذہن میں پکچر بناتے ہیں اور آپ اپنے نمبر چلاتے ہیں 1 2 3 4، پھر ان کلر فریم میں دیکھتے ہیں. سلوا مائنڈ کنٹرول اسے انہوں نے طریقہ کیا، لیکن وہ زیادہ کارآمد نہ ہوا. پھر دوسرا طریقہ تھا امریکہ CIA والوں نے ٹیکنیکل ریموٹ ویونگ کے نام سے ایک طریقہ ڈیولپ کیا، جس میں ٹیلیپیتھی کو ہپناٹزم سے ملا کے امریکہ والے روس والوں کی فائلیں پڑھتے تھے اور روس والے امریکہ کی پڑھنے کی کوشش کرتے تھے. تو ان دونوں نے ایک حد تک ایکوریسی سے یہ بات کر لی، لیکن ان کے ریزلٹ بھی جو امریکہ کا میجر موو تھا اس کے 60% تک ٹھیک تھے، باقی نہیں ہوتے تھے. لیکن بہرحال یہ کر لیا کرتے ہیں، وہ اسی علم کو ملا کے حضرات کی ایک قسم تھی، لیکن وہ اپنے پہ کیا کرتے تھے. آگے چلیں. مجھے یہ یہ دو سوال مشہور طریقے ہیں، اور بہت سے انہوں نے کیے، لیکن یہی دو چلتے رہے، باقی جتنے بھی ناکام قسم کے تھے. جی مجھے یہ ایک سوال جو میرے خیال میں مجھے پہلے کرنا چاہیے تھا، لیکن تھوڑا کہ کشف جو ہے یہ گاڈ گفٹڈ بھی ہو سکتا ہے، یا اس کے لیے روحانی محنت یا کسی مرشد کی بیعت یا دیکھیں، آپ کا جو لاشعور ہے یہ پیدائشی طور پر ہر روح میں موجود ہے، بلکہ ہر جانور میں موجود ہے. اکثر دیکھا گیا ہے کہ آپ لیڈر ہوتا ہے اسے دیکھتے رہتے ہیں، جو ہی آپ گن اٹھاتے ہیں اسے شوٹ کرنے کے لیے وہ بھاگ جاتا ہے. اس کی کمر آپ کی اچانک بھاگ جائے گا، پہلے بھاگے گا نہیں. تو آپ آگے چلیں تو آپ کو بہت سی یعنی روح میں موجود ہے. جو مکھی ہے، شہد کی مکھی، وہ کس طرح اتنا بڑا چھتا بنا لیتی ہے. پرندے اپنا گھونسلہ کیسے بناتے ہیں، روح میں وہ چیز موجود ہے، سروائیول کے لیے ضرورت ہے. تو اب پرندہ کیسے گھونسلہ بنا دیتا ہے؟ کشف ہی ہے، اس کو کوئی سکھانے والی ماں باپ تو نہیں ہے، اس کے اندر موجود ہے. قرآن میں ہم نے شہد کی مکھی پر وحی کی، یہ وہی چیز ہے کہ وہ اپنا گھونسلہ ایسے بناتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ہمارے اندر موجود ہے. لیکن لاشعور کا علم شعور میں لانا یہ ایک بہت ہی اہم مشق ہے، روحانیت کی اہم ترین ہے. لیکن جو کائناتی شعور کا لاشعور کا علم ہے وہ شعور میں لانا ایک عظیم ترین مشق ہے. میں کسی حد تک اس میں کامیاب ہوا ہوں، میں نے لوگوں کو سکھا بھی دی، کچھ اور لوگ بھی ہیں جو یہ پریکٹسیں کر رہے ہیں اچھے لیول پر. جی آگے. جی حضور یہ ارشاد فرمائیں کہ کشف اور علم بچوں میں بھی یہ صلاحیت زیادہ پائی جاتی ہے یا پائی جاتی ہے؟ آپ نے یہ صلاحیت بچوں میں اور عورتوں میں نسبتاً زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ عورتیں زیادہ قوت متخیلہ کی مالک ہوتی ہیں. وہ ایسی باتوں کو جلد مان لیتی ہیں، اور وہ ان کو ماننے کی وجہ سے، اگر آپ مانتے ہیں آپ کو کشف ہوتا ہے تو کشف صرف اس صورت میں ہوگا، اگر آپ اسے نہیں مانتے ہیں تو آپ کو کبھی کشف نہیں ہوگا. عورتیں مافوق الفطرت باتوں کو بہت جلدی مانتی ہیں لاجیکل کے بجائے، اس لیے ان میں زیادہ پایا جاتا ہے. بچوں میں قدرتی طور پر کشف ہوتا ہے، لیکن جب یہ آپ بڑے ہو کر لاجیکل بننا شروع ہوتے ہیں یہ غائب ہونا شروع ہو جاتا جی حضور. ہے. جی شاہ جی سواڈی والی. سر بہت شکریہ سوئی صاحب، اور بڑے سوال ہو گئے ہیں، لیکن یہ موضوع اتنا خوبصورت، مزیدار اور میرے خیال میں روحانی. شاہ جی اسی لیے میں ان کو ریکویسٹ کر رہا تھا دیکھنے والوں کو کہ چینل سبسکرائب کریں، خدا کا نام مت کریں، آپ کا دل نہیں ہے، اور کسی گدے کو بتائیں بھی نہیں، جو اچھے لوگ ان کو بتا دیں. میری ریکویسٹ میں نے یہ کبھی ریکویسٹ نہیں کی، اس لیے نہیں کی کہ میں علم جو آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں آپ پتہ نہیں سوئے ہوئے ہیں. چلیں. اچھا، یہ جتنا اہم جو ہے نا
موضوع ہے اور جتنا پبلک اس کی ڈیمانڈ رکھتی ہے جی جی کہ ہر بندہ جو ہے اس میں کہیں نہ کہیں سے فٹ ہوتا ہے، تو میری بھی ریکویسٹ یہ ہے کہ یار اس سے کوئی فائدہ اٹھائیں. میرا نہیں خیال کہ اتنے زیادہ سوالات اور ان کا تسلسل سے جو جواب ہے نا پرفیکٹ، وہ آپ کو کہیں پہ کسی ٹی وی چینل یا جی، کسی مجھے پتہ کتاب ہے، میں نہیں ملے گا. میں 45 سالوں سے کیونکہ پریکٹس میں کر یہ رہا ہوں. سن رہا ہوں بہت سارے ٹائم سے یہ جو ہمارے چینل ہیں مختلف، لیکن وہاں پہ مجھے اتنی تسلسل جو ہے وہ روانی نظر نہیں آئی. اچھا سر، میں جو ہے نا پہلا میرا جو سوال ہے، ظاہر موضوع تو یہ کشف ہے، وہ یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ کشف جو ہے وہ ایک ظنی یعنی ایک شک کی کیفیت بھی ہو سکتی ہے. تو جب یہ شک کی کیفیت ہے اور پھر یہ اتنی اہمیت کا حامل بھی ہے کہ روحانیت میں اس کی منزل سب سے بڑی ہے، تو پھر اس کیا شک کی کیفیت کا ادراک کرنا یا شک کی کیفیت کو ختم کرنا جو ہے وہ پاسبل ہے؟ جی، آپ اپنے فیتھ کی مدد سے، پریکٹس کی مدد سے بہت حد تک صحیح قسم کا کشف حاصل کر سکتے ہیں. خاص طور پر جو ہاں نہ سوال ہے ان کا جواب لینا، ان میں نے دیکھا ہے کہ ان میں غلطی کا امکان بہت کم رہ جاتا ہے. ہاں، جو مکاشفہ ہے جس میں آپ جاگتے ہوئے خواب دیکھ رہے ہیں، اس میں صحیح بھی ہوتے ہیں، غلط بھی ہوتے ہیں. بہت سے لوگ غلط پیشن گوئیاں کرتے رہتے ہیں. ٹی وی پر آنے والے کچھ لوگ جو میں جانتا ہوں، وہ کچھ لوگوں کو بالکل ٹھیک بتاتے ہیں، کچھ کو سرے سے غلط بتاتے ہیں. ان کے ریزلٹ 50% کبھی حیرتناک حد تک ٹھیک ہوتے ہیں، کبھی حیرتناک حد تک غلط ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اور جو تفصیل میں بتاتے ہیں ان کے اکثر غلط ہو جائے کرتے ہیں. ہاں نہ بتانے والوں کے اکثر ٹھیک ہوا کرتے ہیں. اس لیے آپ اس تک محدود رہیں تو یہ زیادہ بہتر ہے. چلے شامل. اچھا، مجھے یہ بتائیں، کشف ایک روحانی کیفیت ہے جی. مکمل طور پہ، تو کیا کشف کے لیے ہم کوئی دنیاوی وسیلہ یا کوئی زمینی وسیلہ بھی استعمال کر سکتے ہیں، یا اس کا کوئی ہونا ضروری ہے، یا بالکل یہ ایک روحانی کیفیت رہے گی؟ شاہ جی، اس میں یہی سارے وسیلے ہوتے ہیں نا کہ آپ ہپناٹائز کریں کسی بچے کو، یا آپ اچھا، حضرات کی وہ بھی شکل میں، کشف کی صورت ہے. وہ بھی کشف کی صورت ہے. ان کا لاشعور شعور ڈراپ ہو جاتا ہے، لاشعور چیزیں دکھاتا ہے. اور اگر آپ کا فیتھ مضبوط ہے تو آپ کو بہت حد تک ٹھیک باتیں بتایا کرتا. میں نے تجربے کیے تو مجھے دوسرے ملکوں میں ہونے والی باتیں بھی پتہ چل جاتی تھی. بندوں کے ذہنوں کا بڑی حد تک علم ہو جاتا ہے، ایک حد تک. ٹھیک ہے، اس میں کوئی لمیٹیشن ہے، لیکن یہ طاقت موجود ہے انسان میں. جی، آگے چلیں. ارے، جو بندہ بھی کشف کار ہے، کیا وہ دوران کشف جن چیزوں کو دیکھتا ہے وہ اللہ کی نور کی مدد سے دیکھتا ہے، یا بولے اس کی ایک ذاتی ایک میڈیم جو ہے؟ سب سے اہم چیز یہ ہے کہ ایک میڈیم تو موجود ہے جس سے اس کو کوئی چیزیں نظر آ رہی ہیں. اب وہ کیا میڈیم ہے؟ کیا وہ میڈیم اللہ کا نور ہے؟ دیکھیں، آپ کا لاشعور ہر چیز محسوس کر لیتا ہے، لیکن جو لوگ دیکھتے ہیں وہ دوسرے کی آنکھ سے دیکھنا شروع ہو جاتے ہیں. اچھا، یعنی کسی نہ، دوسری، پھر تو یہ کسی وسیلہ ہو گیا نا. جانور کی آنکھ سے بھی دیکھ لیتے ہیں. اچھا، بلکہ یہ وسیلے یا میں آئے چڑیا گا. ہے، اس کی آنکھ سے بھی دیکھا جا سکتا ہے. لاشعوری طور پر ان کو وہ چیزیں نظر آنی شروع ہو جاتی ہیں. کائنات میں کہیں یہ چیزیں ریکارڈ ہوتی ہیں کائناتی ذہن میں، اس سے آپ نکال لیتے ہیں. لیکن آپ زندہ چیزوں، زندہ جانوروں تک آپ رہیں تو وہ زیادہ آسان ہے. جی، آگے چلیں. اچھا، کشف جو ہے وہ جتنی آپ نے اس کی اہمیت بیان کی ہے، جتنا آپ نے اس کو ایمفیسائز کی ہے، ظاہر سی بات ہے پھر اس کی زندگی، انسانی زندگی پر اس کے اثرات بھی بہت زیادہ ہیں. تو کیا اس سسٹم کو یعنی کشف کے ذریعے کیا ملکی معاملات کو بھی ہم چلا سکتے ہیں، اور معاشرتی معاملات کو بھی کیا اسی طرح سے ہم چلا سکتے ہیں؟ ایک حد تک یہ چلایا جا سکتا ہے. اس میں آپ کی بہت سی صورتیں ہیں. سچے خواب آ جایا کرتے ہیں جو مدد کرتے ہیں. میں نے دیکھا ہے کہ جن لوگوں کو سچے خواب آتے ہیں ان کی ایکوریسی زیادہ ہے، یہ 90-95% تک اکثر جواب لے لیتے ہیں. اور جس چیز کے بارے میں ان کی فکر ہو، سوچ ہو، اس بارے میں خواب آ جایا کرتے ہیں. اور جس لیول پر یہ موجود ہوں، جو انٹرنیشنل پولیٹکس میں دلچسپی رکھتے ہیں، ان کو انٹرنیشنل لیول تک کے اور اپنے بڑے لیول کے خواب بھی آ جایا کرتے ہیں. اور روحانی لوگ جو اس میں انوالو ہوں ان کو یہ خواب آ جایا کرتے ہیں.
खुद मुझे इस मामले में ख्वाब आने शुरू हुए 2001 से जी, अच्छा। और वो बड़ी हद तक ठीक होते थे। तकरीबन वो शायद ही कभी गलत हुआ। चले आप आगे लेकिन चलें। क्या ये मतलब जो कैफियत है ऐसी, क्या जी। इसको कलेक्टिवली हम कि इस एज ए जैसे मैं अल्टरनेट के तौर पे देखूं तो क्या अब इसके ये पार्लियामेंट की अल्टरनेट हो सकता है, यस एक कंट्री के एडमिनिस्ट्रेशन का अल्टरनेटिव भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं कि वो देखें कुछ कशफ लोग के माहिरीन एक चीज को चलाएं? नहीं, कशफ देखें उसमें गलती करें। आपने लॉजिक और कशफ को मिलाकर मुल्क के मामलात में इस्तेमाल करना है। अच्छा, इन दोनों को कुछ हमें चीजें मिला इस्तिखारा आप कर सकते हैं ठीक है, अगर अकल आपका फेथ अकल को मजबूत साथ रखना है। अक्ल को मुल्क के मामलात में आपने सिर्फ कशफ की मदद नहीं लेनी है, आपने लॉजिक और कशफ दोनों की। हाँ, आप इस्तिखारे की मदद जरूर ले सकते हैं, लेकिन अगर आपका बहुत मजबूत यकीन होना चाहिए। बहुत सी चीजें मालूम हो जाती हैं, इम्कानात क्या हैं, इस तरफ जा रही हैं चीजें, ये मत करें, ये करें, ये मुमकिन है। डिसीजन मेकिंग में इसकी मदद ली जा सकती है, लेकिन इसको हतमी ना समझें। माजी में मसलन क्लिंटन की बीवी जो इसकी थी, हिलरी क्लिंटन नहीं थी? हेनरी नहीं, इससे पहले जो हुआ था ना, उसकी बीवी जाया करती थी जो अमेरिकन पेशेंट जेन डिक्सन के पास। ठीक है, एक की बीवी जाया करती थी जो शायद रेगन था, मिसेस रेगन। रेगन या निक्सन? रेगन की बीवी जाया करती थी, ठीक है। और भी कई लोग जाया करते थे। तो इनकी बातें काफी हद तक ठीक होती हैं, गलत भी हो जाती हैं। मसलन इसने जेन डिक्सन ने इसने कहा कि उनके घर में बेटा होगा, जो प्रिंसेस थी एलिस, इसकी क्वीन, इसकी बहन जो अभी तक छोड़ गया है, तो उसके घर बेटी हुई थी। तो अक्सर ये बातें गलत भी हो जाती हैं। आगे चलें। अच्छा, अब हम आते हैं जरा कशफ के ना मतलब को पाने के लिए जो एक बहुत सारे जो हमारे औलिया हैं, उन्होंने एक चीज को बड़ा ही कसरत से इस्तेमाल किया कि तज़किये नफ्स, कसरत जिक्र। मैं सारी चीजें मिला लेता हूँ ताकि आप एक ही दफा जवाब दे दें। वो कहते हैं सालीन की बैठक, रियाजत और मुजाहिदा। तो क्या यानी ये बात आप इस बात से एग्री करते हैं कि कशफ को हासिल करने के लिए इन सब चीजों की अगर जरूरत है तो कैसे है, और अगर आप इत्तेफाक नहीं करते तो क्यों? अच्छा देखें, इंसानी रूह में तो ये सलाहियत मौजूद है। मेरा लाशऊर है जो हर चीज का इल्म रखता है, आपका लाशऊर हर चीज का इल्म रखता है, हर बंदे का लाशऊर। लेकिन लाशऊर के इल्म को शऊर में लाना, और हमारे अंदर एक फिल्टर बैठा होता है, वो फिल्टर हमारी ख्वाहिशें समझ लें, हमारा नफ्स समझ लें, हमारी लॉजिकल थिंकिंग समझ लें, वो हमेशा इसमें गड़बड़ होता है। तो अगर आप उस फिल्टर को किस तरह हटा दें तो आप बहुत हद तक ठीक देख सकते हैं। अच्छा, यानी हमने सिर्फ फिल्टर को हटाना है? फिल्टर को हटाना है, उसके लिए ये तमाम मशकें की जाती हैं। यानी हम अगर ये मशकों से हटा लें तो ठीक, तो ये मशकें फजूल फिर आप जिस चीज पर अपना यकीन बिठा लेते हैं वो सलाहियत ज्यादा स्ट्रांग होनी शुरू हो जाती है, ज्यादा वाज़ेह होनी शुरू हो जाती है, ठीक है, और ज्यादा उसे कहते हैं आप एक्टिवेट हो जाती है और ये खुलना शुरू हो जाती है। जिस भी सलाहियत पर यानी कोई भी सलाहियत हो, आपने प्रैक्टिस से अमल और कामयाब तजर्बात और अचीवमेंट्स आपको इसमें मदद देते हैं, इसको स्ट्रांग करते हैं। नाकामी आपको कमजोर करती चली जाती है, ठीक है। तो आपने शुरू में लोगों को नहीं बताना है, अपनी चीजें जमा करते रहें, तजर्बात जमा करते रहें। जब आप देखते हैं कि आपका 10 में से 8-9 दफा ठीक आया तो आप लोगों को बता सकते हैं। उसके बाद आपका कशफ बड़ी हद तक ठीक होना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर आप शुरू में बताएंगे तो ये सलाहियत आपकी शर्मिंदगी का एहसास कि मेरी बात गलत हुई, लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे, और लोग उड़ाते हैं। आपने 6 बातें ठीक की, 7वीं गलत हुई, कहेंगे बड़ा वलीउल्लाह आया। यानी एक याद रखें कि गलत वाली, और 6 उसको भूल जाएंगे, 6 सही को वो भूल जाएंगे। आपके खिलाफ वो ऐसा प्रोपेगेंडा करेंगे कि लोग जेलस होते हैं, बच्चे ज्यादा होते हैं। भाई मदद करो अगर इसकी बातें ठीक होती हैं जी। यानी मतलब ये बात समझ आ रही है कि तज़किये नफ्स, कसरत जिक्र, साहलीन की मदद करती है, मददगार है, लेकिन ये हतमी नहीं है। आपने एक मेम्ब्रेन है, एक पर्दा है कट आपके दरमियान में, उसको आप जब भी हटा लेंगे तो ये चीजें आप कुछ लोग ट्रांसफर भी कर देते हैं। मेरे अंदर है, मैं दूसरे में ट्रांसफर, लेकिन ट्रांसफर उसमें होगा जो साफ होगा, जो
जो लॉजिक शक व शुबे वाला है उसमें ट्रांसफर नहीं अच्छा होती। उसमें ट्रांसफर हाँ, नहीं जो होगी। पक्का यकीन रखता है पीर पे उसमें ट्रांसफर ही हो जाती, बशर्ते कि पीर में खुद हो। अगर उसमें ये क्वालिटीज हों। पीर में हो तो वो ट्रांसफर भी एक हद तक कर सकता है, लेकिन बंदे में अगले में कितना वो रिसेप्टिव है, अपना कितना वो लॉजिक वाला बंदा बहुत कम चीजें सीखता है, उसको यकीन होना चाहिए। लॉजिक हमें जरूरत है, लेकिन अपनी रोजी कमाने के लिए बाकी फालतू इसका यूज मत करें, रूहानी मामलात में कम यूज करें। जी अच्छा आगे। एक बड़ा अहम सवाल मेरे ज़हन में आया और मैंने इसको आपके सामने रखता हूँ। हमारे यहाँ ये तोहमात भी पाई जाती हैं कि वो कोई मैंने ये अमल किया तो इसलिए मेरा ये उलट हो गया, तो इसी हवाले से मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या कशफ की प्रैक्टिसेस के दौरान सूफी वलीउल्लाह या उनके जो शागिर्दान है वो किसी इम्तिहान या मुसीबत में भी गिरफ्तार हो सकते हैं? देखें, ये होते हैं कि अगर आप ये मानते हैं कि मैं अगर कोई हरकतें करता हूं तो मुझे उसकी सजा मिलती है, तो वो जरूर होता है। मसलन मैं अगर कहूं कि मैं किसी को गाली दूं तो मुझे दूसरे दिन कोई मार पड़ जाती है, तो उसको मार जरूर पड़ेगी। ये प्रोग्रामिंग होती है ज़हन। अच्छा ये प्रोग्रामिंग एक फितरत का असूल है जिसे हम कर्मा का असूल कहते हैं। कर्मा मैंने किसी की मदद की, मेरी अच्छाई यानी होगी, कर्मा मेरे लिए में बेहतर अच्छे है। काम जो आप करते हैं, कर्मा का मतलब है जो भी आप काम करते हैं, जो भी वापस काम आते करें, हैं। काम करना, ठीक है। मुकाफात अमल हम इस्लाम में मकाफात अमल, हिंदू से कर्मा। कर्मा कहते हैं, तो इंग्लिश में भी इसे कर्मा कहा जाता है। तो ये है कि जो भी आप बुरा अमल करेंगे आपको रिएक्शन होगा, लेकिन अगर आप मानते हैं जो ही मैं बुरा अमल करता हूँ मुझे रिएक्शन होता है, आपको फौरन रिएक्शन और नुकसान होना शुरू हो जाता है। अगर आप मुस्बत रहते हैं आपको कम होता है। तो जो चीज़ आप अपनी प्रोग्रामिंग में बिठा लेते हैं वो फौरन काम करना चाहिए। इसलिए कोई भी नेगेटिव प्रोग्रामिंग आपने नहीं देनी है। मसलन एक नेगेटिव प्रोग्रामिंग है कि ना मैं चाय ना भी मेरी आंख नहीं खुलती, जो आप मानना शुरू करते हैं, आप यकीन करें 2 बजे आपकी आंख बंद हो जाए, एक दिन आएगा आंख चाय बंद हो भी बुरी जाएगी। नहीं है, लेकिन ये आप नेगेटिव प्रोग्रामिंग देते हैं तो आपका ज़हन इस पे भी लग जाता है। तो आपने पॉजिटिव प्रोग्रामिंग, हेल्पफुल प्रोग्रामिंग हमेशा देनी है, नेगेटिव प्रोग्रामिंग नहीं देनी है। तो इसका एक और उल्टा इस्तेमाल है। कोई बंदा आपको कहता है झंडा लगा दो ऊपर, अच्छा आपका ये काम हो जाएगा। तो आप अगर झंडा लगाते हैं तो काम कईयों के हो जाते हैं। अब 10 में से 1 का तो बच्चा होना है, सही है। अगर नहीं होता है झंडा उतारते हैं, 6 महीने बाद कहेगा अभी किसी का एक्सीडेंट हो गया, अभी तुमने झंडा उतारा था, तो वो वह में पड़ गया। यानी ये नेगेटिव प्रोग्रामिंग है कि मैं ये करता हूँ और ये हो जाता है। हालांकि आप शरिया के खिलाफ कोई काम करते हैं तो उसमें आपको डरना चाहिए। बाकी जितनी भी चीजें हैं ये सब आपने तोहमात जोड़े हैं और तोहमात का शिकार। ये दुनिया तोहमात का कारखाना है, यहाँ वही है जिसका एतबार किया। जी अच्छा, कशफुल माजूब में दाता साहब कहते हैं कि जो कशफ जैसे कोई करामत है, सूफी की एक करामत है। अच्छा, करामत के बारे में मैं एक उलझन का शिकार रहता हूँ कि क्या सूफी साहिब करामत है, यानी करने वाली अल्लाह की जात है, और सूफी सिर्फ साहिब करामत है, या नहीं सूफी खुद ऐसा उसके अंदर ये सलाहियत पैदा होगी है कि वो कर सकते हैं? ये जरा इसके ऊपर आप राय दें और मेरी इस उलझन को दूर करें। मैं पहले 10 दफा भी मुख्तलिफ शक्लों में आज मैं यहाँ बता रहा हूँ कि अल्लाह ने ये दुनिया बनाई, अल्लाह ने दुनिया में कानून लगाए। एक नेकी सच्चाई का कानून है, अच्छाई का कानून है, एक शैतानी कानून है, जुल्म, ज्यादती, धौंस धांधली। ठीक है। नेकी कानून है हलाल रिज़्क, प्यार, मोहब्बत, अच्छा इखलाक, ये नेकी के कानून है। जिसने नेकी पे अमल किया वो तरक्की करता गया, फायदा उठाता गया। तो इसी तरह ये कानून है कि अगर आप कोई भी चीज करते हैं तो वो आपकी अगर आपका यकीन मजबूत है तो आपकी बातें भी ठीक होती हैं, आपकी दुआएं भी कबूल होती हैं, आपसे करामात भी सादर होनी शुरू हो जाती हैं। ठीक है। चलिए जो एक बंदा खुद परफॉर्म कर रहा है जो आज उसकी अपना फेथ अगर ऊंचे लेवल का है, उसमें रूहानी एनर्जी बड़ी आ गई है जी, तो आप जो है उसमें ज्यादा आपकी एक्यूरेसी होगी, 100% नहीं होगी। करामत कभी भी 100% नहीं होती। आप 90% 95 तक जाएं, रसूलों के मौजज़ात 100% हुआ करते थे। ये करामत, ये कशफ,
یہ چیزیں آپ سمجھے 90-95% چلی جاتی ہیں. جی آگے چلیں. اچھا، منصور الحاج نے کہا کہ آن الحق، یعنی میں حق ہوں. یعنی یہ کسی مختلف لوگوں کی اس کے اوپر رائے ہے. کچھ کہتے ہیں نہیں جی یہ تو بڑی ایک حق تو اللہ کی ذات ہے اور کوئی بندہ خود کیا کیسے ہو سکتے ہیں. اچھا، اس طرح کی نا مطلب کیا کشف میں کوئی ایسی حالت بھی طاری ہوتی ہے کہ انسان یعنی اللہ کی فنا فی اللہ کی منزل تک پہنچ جاتے ہیں؟ نمبر اس میں ایک تھوڑی سی چیز ایڈ کر لیں دونوں کا اکٹھی آپ. اچھا اگر ایسا یہ چلیں ٹھیک ہے، پہلے اس کا جواب. شاہ جی اس طرح ہوتا ہے کہ یہ لوگ ایک نور آتا ہے، نور کو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ آ گیا، اللہ ہے. ٹھیک ہے. ہنود اس کیفیت کو نروانا کہتے ہیں. یہ میرا اگلا سوال بھی تھا. اس میں ضم ہو جائیں تو آپ کو نروانا دائمی سکون مل جائے گا. لیکن وہ آپ کا ذہن آپ کو ہپناٹائز کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، وہ آپ کو دکھا دیتا ہے. لیکن جو آپ کو روشنی نظر لازمی نہیں یہ خدا ہو. مثلا حضرت شیخ عبد القادر جیلانی جب نخلستان میں تھے تو ان کو ایک روشنی اندھیرے میں نمودار ہوئی اور سارا آسمان روشن ہو گیا. تو وہ کہنے لگی کہ عبد القادر میں تمہارا خدا ہوں، تمہارے لیے حلال حرام کا بالکل یہ ہے، حرام ہے حلال کر دیا گیا اور تمہارے پہ نمازیں شمازیں سب کوئی ضرورت ختم ہو گئی ہیں. تو انہوں نے کہا، جب انہوں نے یہ دیکھا تو کہا جناب لاہور پڑا تو اسی وقت روشنی غائب ہوگی، شیطان بھاگ گیا. تو وجہ کیا تھی؟ وجہ یہی تھی کہ ان میں اتنی عقل تھی کہ وہ اندازہ کر سکتے ہیں. تو اتنے بڑے بزرگ کو بھی اس نے بھٹکانے کی کوشش کی. یہ مقام توحید پر ہوتا ہے، آج بھی کچھ لوگوں کے ساتھ ایسے واقع ہوئے. اچھا ایسے واقعات مقام توحید پر آپ کو بھٹکایا جاتا ہے، وہاں پہ لوگ بھٹک جاتے ہیں، نمازیں چھوڑ جاتے ہیں. اچھا پہلے بھٹکایا جاتا ہے لیکن وہاں پہ چل کے جب انسانیت کی تبدیلی کی کوئی بندہ کوشش کرتا ہے تو زیادہ برڈن آتا ہے. اب مثلا آپ کے گھر میں 5 بندے ہیں، 4 کہتے ہیں ہمارے پہ جادو ہوا ہے. آپ جتنے بھی آپٹمسٹک ہوں آپ کا بیڑا غرق ہو جائے گا انہیں اٹھانے میں. پہلے ان کو لوزر سے ونر میں لائیں، پھر ان کا جادو ختم ہوگا. آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ سمجھ رہا ہوں. جادو آپ کے ذہن میں ہوتا ہے، جب تک وہ کیفیت بدلے گی نہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا. مثبت سوچ میں نہیں آئیں گے. اگر 4 مثبت سوچ میں ہیں، ایک نہ ہو تو آپ اسے آسانی سے اٹھا لیں گے. تو یہی مثال ہے، جب انسانیت نیگیٹو سوچیں اور ان میں وہ آپ اسے اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں تو غلط قسم کی چیزیں آ جایا کرتی ہیں. اچھا یہاں پر اس موقع پر یہ شیطان جو ہمارے سینگوں والے بزرگ ہیں وہ آ جایا کرتے ہیں اور وہ خرابی کرتے ہیں. یہ خبیث کو میں مزاحن کبھی بزرگ کہتا ہوں کبھی کچھ کہتا ہوں. نہیں وہ بڑھاپے کی والے کو بھی بزرگ کہا جاتا ہے، عمر تو بہت ہے اس کی بھی عمر بڑی ہے. اچھا ایک ہمارے پاس ایک صوفیاء میں ایک سلسلہ ہے، شاید اس کو کوئی نانگے سلسلہ نانگے پیر سے کوئی منسوب ہے. اچھا وہ ان کے یہاں شریعت ساکت ہے. جی جی وہ کہتے نہیں کہ نماز پڑھنے کا کوئی عمل موجود نہیں ہے، نماز قائم کرے. آپ نماز پڑھتے ہیں نہیں ہے قائم نہیں ہوتا. اچھا یہ وہ اپنے آپ کو یہاں دندہ شاہ بلاول کی کہیں رین میں ادھر کوئی بزرگ ہیں اور وہ ان کا کوئی دربار ہے. اور سیکنڈ بات یہ ہے کہ وہ اپنا سلسلہ جو ہے نا اولیاء کا وہ ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ سے جو لیتے ہیں. اچھا کیا یعنی یہ جو اب میں ایک مفروضہ قائم کر رہا ہوں اگر کہ کسی کو گستاخی کے زمرے میں نہ آئے، کیا وہاں سے بھی یہ غلط فہمی کریٹ ہوئی جس سے یہ وہ جو نور آیا، وہ جو ابھی آپ نے مثال دی کہ جی وہ نور انہوں نے کہا جی عبد القادر تمہارے اوپر ساخت ہو گئی ہے شریعت اور تم جو مرضی ہے کرو. تو کیا یہاں پہ کوئی ایسی کیفیت کا شبہ اور گمان تو نہیں گزرتا؟ اچھا دیکھیں، پہلی تو بات آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ 2 قسم کی روحانیت پائی جاتی ہے. ایک جو روحانیت عرب میں پائی جاتی ہے اس میں یہ مجذوب اور بابے اور ان کا کوئی تصور نہیں ہے. اچھا ان میں یہ مجھے اسٹڈی میں پتا چلا کہ ہنود ان لوگوں کو پریم ہنسا کہتے ہیں. پریم ہنسا پاگل سے ہوتے ہیں جو الٹی سیدھی حرکتیں کرتے ہیں. کسی بات کا پیار کرنے جس آپ کے بھی ایک کزن تھے یہاں پہ جی میرے وہ والے گا وہ جواب دے دیتے ہیں، لیکن ان کی شاید کبھی کبھی ٹھیک بھی ہوتی ہوں گی. لیکن یہ جو ہے پریم ہنسا کا تصور ہنود سے نکلا. اگر آپ کسی بندے کے سامنے بھی جا کر بات کرتے ہیں تو لاشعوری طور پہ آپ کو جواب دے دے گا. اس بنیاد پر لوگوں نے صدیوں میں یہ تجربات نکالے. لیکن یہ لوگ
बड़े गलत लोग हैं, और ये मुझे सुन्नत वाल जमात में ज़्यादा कम मिले हैं, दूसरों में ज़्यादा मिले हैं, दूसरे फ़िरक़ों में। और उन्होंने बहुत से खराबियाँ फैलाई हैं। कोई पैगंबर मजलूब नहीं था। मजलूब हमारे लिए काबिल तकलीफ नहीं है। जो गालियाँ देता होगा, मेरे सामने तो गालियाँ देते नहीं हैं, क्योंकि दें तो मैं उसे घसीटूंगा, मैं कहूँ मुझे दो बदवा, तो मैं 3-4 बड़े बड़े अच्छे उनके पास गया हूँ, या मुझे वो देख कर डर जाते हैं, याद जाता है ये मेरे पे हावी है, तो वो आगे से कोई ऐसी बात नहीं करते। इन खबीसों को छोटी मोटी बातें पता चल जाती हैं, हाँ ना, फिर ये कहते हैं जा तेरा कम हो गया, हालांकि होना पहले ही होता है। ठीक है, इनमें क्रिएट करने की ताकत नहीं होती। क्रिएट करने वाले कुछ सोच की मदद से एक हद तक क्रिएट करने वाले ये और लोग होते हैं। जी अच्छा सर, कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी हैं इसके कि क्या लोगों को तहकीक से मेहनत करने से क्या रोका जा सकता है कशफ की मदद से? जो कशफ में पढ़ते हैं क्या वो अमली काम से ये कशफ रोक नहीं तो नहीं है, जाएंगे? ये सोच की ताकत होती है, जिसको जादू की कैटेगरी में कहेंगे। आपको अगर पुख्ता यकीन है, आपने अमल पका लिया है, तो एक हद तक ये अमल चल जाता है, लेकिन जिसको आप रोकते हैं आपको उसका 4 गुना ज़्यादा नुकसान होता है। किसी मदद करते हैं आप तो 4 गुना बल्कि 70 गुना फ़ायदा होता है। ठीक है, नेगेटिव जिसको भी आप करेंगे, जिस चीज़ की मदद से करेंगे, आपको वो ज़रूर वापस आके नुकसान देगी, वरना आपके स्वाब ख़त्म करेंगे। किसी के बारे में गलत मदद ना करें, गलत कोशिश ना करें। लोग बातों और सोच की मदद से इतनी ताकत भी मिल जाती है कि आप बंदे को मार भी सकते हैं, कमज़ोर बंदे को, लेकिन जिसके आसपास हाला हो, नमाज एक हाला बनाती है, वो बचा लेती है। ताजद और स्ट्रांग हाला बनाता है, पढ़ाइयाँ आपकी दूध से बड़ा स्ट्रांग हाला बनाता है, कलमा जो है इसका विरद और बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बनाता है। तो आपको वो प्रोटेक्ट करता है हल्का, उसमें कोई गलत चीज़ नहीं आती है। नमाज ही अगर पुख्ता यकीन से कोई पढ़े, उस पर कोई जादू, कोई नेगेटिव सोच नहीं असर करती। जादू बुनियादी तौर पर सोच की ताकत है, और इससे आदमी बच सकता है अगर मजबूत यकीन ईमान वाला हो। आगे अच्छा, क्या कशफ की मदद से उन लोगों को कि जो बाअसर हैं, मतलब आला अफसरान हैं या असम्बली में बैठे हुए, हमारे कानून साज असम्बली में बैठे हुए हैं, वो उन लोगों को कशफ की मदद से क्या हम इस काबिल बना सकते हैं कि वो वाले काम करें, वो फैसले करें जो सिर्फ हमारे हक में और बेहतर हो? एक हद तक ये किया जा सकता है, छोटे लेवल पर आसानी से, बड़े लेवल पर ये मुश्किल लेवल हो जाता है। मैंने देखा है कुछ लोग कर लेते हैं, ये होता है, लेकिन ये शैतान लोग जो हैं हर एक फैसला अपने हक में कराना चाहते हैं, चाहे उन्होंने जुल्म ज्यादती की हो, और अक्सर लोग नहीं जानते, लेकिन ये तवीज़ भी उसी असूल के तहत दिया जाता है कि उसे पुख्ता यकीन होता है कि जिसको तवीज़ दिया उसका काम हो जाए, तो ये अमल पुख्ता हो चुका होता है। ये अक्सर ये तुक्का लग जाता है, 80-90% लग जाता है, 100 इसका रिजल्ट नहीं है। अब हम जा रहे हैं, एक और बड़ा अहम पहलू है, मुखालिफ अगर मजबूत ताकत का मालिक है, मजबूत ज़हन का, उसको आप असर नहीं कर सकते। कमजोर तो आप सूफिया और जो रूहानी हस्तियां हैं वो मुराकबे को कशफ की चाबी कहती हैं। अच्छा, मुराकबा क्या चीज है, इसको किस तरह से करना चाहिए, और आप इसको क्या पसंद करते हैं, और अपने सुनने वालों को, देखने वालों को मैं चाहता हूं कि आप तफसील से बताएं कि वो किस तरह का मुराकबा करें तो कशफ जैसी सलाहियत हासिल कर सकते हैं। देखिए, मैंने कशफ की जो आसान है वो हाँ ना है, वो आप हासिल करें, लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं कि वो आंखें बंद करते हैं और अपने ज़हन को जो है बिल्कुल रिलैक्स करते हैं, जिस्म को रिलैक्स करते हैं, फिर ज़हन को रिलैक्स करते हैं, फिर अपनी नसें उससे पहले करनी पड़ती हैं, आखिर में ज़हन को रिलैक्स करते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो आधी नींद की कैफियत में जाना शुरू हो यानी पहले वो हाँ ना में जाए, यानी हाँ ना कैसे, यानी आंखें छोटी मशक करें शुरू में। अच्छा देखें, जो लोग मुकम्मल ला की कैफियत है, इसमें जानना मुश्किल होता है। एक मुराकबे में आप मौजूद हैं, मैं यहाँ मौजूद हूँ। एक मुराकबा ये होता है मुझे पता ही नहीं होता मैं क्या हूँ, इसे ला की कैफियत कहते हैं, इसे समाधि विद नो माइंड हिंदूत कहते हैं। अच्छा, जब इस कैफियत में जाना काफी मुश्किल होता है, लेकिन लोग उसमें क्या बंदा एक अपना यूं समझता है जैसे उसका वजूद ही नहीं है, वजूद ही नहीं है, उसे कहीं पता नहीं होता, वो कहीं गुम हो जाता है। वो अजीब ही इसे वो इसी में आपको कभी वो रोशनी आ जाती है, आप समझते हैं। अच्छा, इसमें ना है ना है, ना मौजूद है, ना गायब है, कुछ भी नहीं है, ना अंधेरा है ना रोशनी है। ये कैफियत में लोग चले जाते हैं, लेकिन
इस कैफियत के बगैर आप बहुत सी चीज़ें मालूम कर सकते हैं। ये कैफियत काफ़ी मुश्किल है। इसमें कुछ लोग फिर थोड़ा सा बल्कि पूरा नीचे नहीं जाते, अभी माइंड में ही होते हैं, जिस्म से निकलने की मशक करते हैं। कुछ कहते हैं कि हम यहाँ से चलते हुए जा रहे हैं, हमारा रूहानी जिस्म निकला, दरवाजे से बाहर गया, सीढ़ियों से नीचे गया, गली में चला गया। ये एक बड़ी दिलचस्प मशक अच्छा, है, आप ये कर सकते हैं इसमें ये आप कर सकते हैं, जी। यानी इसमें पॉसिबल है। ना तो इसमें मेरी ख्वाहिश है कि कभी यहाँ पे जो हमारी जो एक क्लास का एक माहौल रहता है, तो यहाँ पे कभी हमें भी आप ये एक्सरसाइज करवाएं। चले इस किस्म में करवाऊंगा, लेकिन आप हाँ ना की अगर मशक सीख लें वो ज़्यादा यूज़फुल है, क्योंकि इसमें आपको कुछ अर्सा प्रैक्टिस करनी पड़ती है, फिर आप चंद एक बातें महसूस कर लेते हैं और उनमें भी गलती का इम्कान फिर भी रहता है। तो आप आसान चीज़ों की तरफ आएँ। ये प्रैक्टिस मैं करवा सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं कहूँगा कि ये ढाई यूज़फुल है। सिर्फ आपको सवालों के जवाब मिलने शुरू हो जाएं तो ये आपके लिए ज़्यादा यूज़फुल होगा। अच्छा, अब ये जो कहते हैं, ये जो एज है ना, जो टाइम जा रहा है, एज ऑफ साइंस, इसमें लोग रूहानियत को और इस तरह से जो मावराए अक्ल जो बातें हैं उसके खिलाफ एक मज़ामत रखते हैं। साइंस को मानने वालों के लिए आप जो है ना, आप कशफ के फजाइल बताते हैं। क्या कोई आप ऐसी साइंसी या अक्ली दलील पेश करना चाहते हैं जिससे साइंस के पुजारियों को, अक्ल के पुजारियों को आप बता सकें कि कशफ को कैसे साबित किया जा सकता है? शाह जी देखिए, अब बात यह है कि मैं खुद काफ़ी सारी पेशन गोइयाँ काट चुका हूँ। वो ठीक पेशन है। गोइयाँ चाहे आपने, अब मसलन ये इमरान खान की हुकूमत की, मैंने कहा ये टूट जाएगी, ठीक है, लेकिन मेरे अंदाजे से थोड़ा ज़्यादा 1.5 साल इनको फालतू लग गया तकरीबन। आपकी पेशन गोइयों पे मैंने एक अलग से सवाल रखा जी। हुआ है। मुझे कोई चलिए। आपकी साइंसी अच्छा, दलील कोई आपके साइंसी ज़हन में हो? दलील मैंने आपको दे दी है कि फ्राइड ने कहा कि आपका लाशऊर, फिर इसके जो दोस्त थे एडलर और जोंग, इन्होंने कायनाती लाशऊर की बात की कि आप उससे अटैच हैं और उससे चीज़ें नज़र आ जाती हैं। तो कायनाती लाशऊर से आप बहुत कुछ मालूम कर सकते हैं, और बेशुमार साइंटिस्टों को इंट्यूशन में तजर्बे हुए। आइंस्टाइन को दिन में विजन आया करते थे, टेस्ला को विजन आया करते थे। आप किसकी मिसाल और चाहते हैं? ठीक है, और कितने ये और तो साइंटिस्ट साइंस हैं? के बाप हैं जो एक दोनों और नाम हैं। साइंसदान था जिसको ख्वाब में सांप नजर आया, जो अपनी दुम पकड़ के खड़ा था, तो उसका एक मसला हल हो गया। तो बेशुमार और लोग हैं जिन्होंने इंट्यूशन की मदद से ये की। साइंस इंट्यूशन को मानती है, इसकी एक्यूरेसी को नहीं मानती है कि ये 100% एक्यूरेट नहीं है। यानी और ये बात उनकी बड़ी हद तक ठीक है। यानी ये हम इसको हतमी यानी नहीं मैंने कह भी सकते। देखा है कि मेरी 90% 95 तक जो बातें नजर आती है, कुछ नहीं नजर आती, मैं खामोश रहता हूँ, लेकिन जो मालूम होती है वो 90-95% तक ठीक हो जाती है। जी। अच्छा, मुस्तकबिल में जो मुस्तकबिल है ना, उसको देखना, उसको परखना, जांचने की जो ख्वाहिश है वो तो हर इंसान करता है। और ये जो जितनी अलूम है वो मुस्तकबिल बीनी की तरफ ही घूमते हैं, यानी जो फ्यूचर प्रिडिक्शन है। नहीं, क्या लिख बट के कशफ के साथ कोई ऐसा अमल भी हम कर सकते हैं कि हम माजी में झांक सकें? जी, माजी तो आसान है। अच्छा, माजी में आसान माजी है, बन चुका है, वो देखना आसान है। आप किसी की आंख के जरिए देख सकते यानी हैं। उसमें प्रेजेंट भी देखना मुमकिन है। प्रेजेंट तो ठीक है, लेकिन माजी में मतलब कोई क्या फौरी आपके ज़हन में कोई ऐसा आइडिया आ रहा है कि आप बता सकें कि यानी मैं अगर माजी में देखना चाहूँ तो मैं क्या तरीका इस्तेमाल करूं? देखिए, सबसे आसान तरीका ये है कि वो आप किसी बंदे या बच्चे को बिठा लें। अच्छा, लेकिन आपको कुछ दिन उसकी पहले प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, एतबार बिठाना पड़ेगा। फिर मैं उससे जो सवाल करूंगा। देखिए, मैंने उसमें ट्राई की तो मुझे इसमें माजी में बहुत सी चीजें, कश्ती नूर दिखाई गई। अच्छा, टाइम टाइम फ्रेम नहीं था लेकिन बहुत बड़ी थी, और वो आके जब पहाड़ से टच होती है, टकराती है, उस वक्त भी। फिर मुझे 30,000 50-55,000 साल पुराना दिखाया गया, जिसमें इंसान कोई बर्फ के अंदर कोई काली चीज मूव कर रही थी। फिर आगे चलें, आगे मुझे जो इंसानियत जिंदगी के स्टार्ट का टाइम था, एक सेल था, वो दिखाया गया। तो ये चीजें मुमकिन है देख लेना, लेकिन बाद में मैंने चेक किया तो बातें तकरीबन वही टाइम फ्रेम था, और आइस एज भी थी और दूसरी चीजें थी। तो ये बहुत हद तक ठीक होती हैं, लेकिन अगर आप मजमा लगाएं तो ये चीजें गलत हो जाती हैं।
لوگوں کو بتانا شروع کریں تو آپ میں ڈر آ جاتا ہے, خوف آ جاتا ہے, یہ غلط ہونا شروع ہو جاتا ہے. آپ نے اس کو چھپانا ہے. کافی آپ کا ٹائم بھی بہت زیادہ ہے, لیکن ابھی سلسلہ ابھی آپ بالکل اپنی انرجی بحال رکھیں. جی مولانا صاحب اصرار نہیں, آپ کریں. کو کام کی 1-2 چیزیں کریں, یہ تو کرتے رہیں گے. کیا سوال ہے ابھی بتائیں, آج آواز آ جائے گی. یہ اصل میں اصرار کر رہے ہیں کرنے دیں. حضور ویسے تو ٹائم شارٹ ہے, لیکن ایک سوال ذہن میں آیا ہے. جی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ان پہ حاضری ہوئی ہے, تو کیا یہ بھی کوئی کشف یا الہام کی صورت ہے؟ جی یہ ارشاد جی, فرمائیے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی چیز کے بارے میں آپ ورڈ ہوں تو ان کو کوئی چیز القاء کی جاتی ہے, اوپر سے آ جاتی ہے. تو خواب میں بھی ہوتی ہے, بیٹھے ہوئے بھی ہو جاتی ہے. یہ ایک مشق ہے جو ہوا کرتی ہے اور بڑی حد تک ٹھیک ہوا کرتی ہے. کچھ حاضری کہتے ہیں کہ ہم پہ اچانک بیٹھے بیٹھے چیزیں محسوس ہوگی. کچھ لوگوں کو دن میں 2 لوگوں کے بارے میں پورے حالات معلوم ہو جاتے ہیں, لیکن 2 کے ہر بندے کو وہ نہیں بتا پاتے. تو اس قسم کی کچھ لوگوں کی کیفیت ہوتی ہے, اسے حاضری سمجھ لیں, اسے کچھ سمجھ لیں. ٹھیک ہے, کچھ لوگوں پہ اپنی مرضی سے دیکھ لیتے ہیں جو بھی آپ سوال کریں. کچھ لوگوں پہ خود بخود آپ کی مرضی کے بغیر ان کی مرضی کے بغیر آ جاتا ہے. ہاں سمجھے کہ وہ بیٹھے بیٹھے ان کو اچانک ویژن سا آتا ہے, خواب سا آتا ہے, جو کافی حد تک ٹھیک ہوتا ہے. جی اچھا, لیکن یہ جو بیہوشی کی حالت میں یہ کہہ رہے ہیں کہ چیزیں نظر نہیں, تو کیا کشف میں ہم تمام جو چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, پرکھ رہے ہوتے ہیں, وہ ہم حالت ہوش میں حواس میں ہوتے ہیں یا ہم بیہوش ہو جاتے ہیں؟ جی, آپ آدھی نیند کی حالت میں ہوتے ہیں. نیند میں آپ کو خواب آتے ہیں, کئی لوگوں کو جاگتے ہوئے خواب دیکھتے یعنی ہیں. یہ بھی ایک قسم ہے کشف. دیکھیں آپ کو پتا ہے ڈرائیور جو جاگتے ہوئے گاڑی چلا میں رہے خود چلا چکا ہوں, یہ میرے ساتھ پرسنل تجربہ ہوا ہے. ہاں, تو یہ لوگ آدھی نیند میں چلے جاتے ہیں, آدھے سوئے ہوتے ہیں, آدھے جاگ رہے ہوتے ہیں, ان کو خواب آ رہے ہوتے ہیں. لیکن یہی مکاشفہ, یہی مشق مشکار. اس کی ایک بڑی انٹرسٹنگ مشق ہے, ایک میں ٹھہریں. اچھا, وہ یہ کریں کہ آپ اپنے سوال ذہن میں رکھیں, اور نیند آنی شروع ہو تو آپ سوال ذہن میں رکھ کے ایک گولی سی پاس رکھیں, بنٹا سے کوئی چیز رکھ لیں, یہ آپ پکڑ لیں. تھوڑی دیر بعد یہ آپ کے ہاتھ سے گر جائے گی. اچھا, اس وقت آپ کو اس دوران چند بار آپ پریکٹس کریں گے تو آپ کو بیچ میں جاگتے ہوئے خواب آنے شروع ہو جائیں گے. آدھی نیند کی حالت میں آپ کو جواب ملنا شروع ہو جائے. بنٹا رکھیں جس کے گرنے کی آواز آئے. اب بندہ آپ کو ایک رات میں وہ کیفیت آ جائے گی جو دوسروں کو شاید سال 2 چلیں, سال یہ 3 تجربہ تو میں آج ہی کرتا ہوں. جی کر کے آپ لوگ دیکھیں, آپ میں سب آج کریں ہی اور جو کرتا سن ہوں. رہے ہیں. لیکن نیگیٹو اگر کوئی خبر آتی ہے, خدا کا نام ہے, اس پہ عمل نہ کریں. لوگ ڈرتے ہیں, جادو والے ان کو جن بھوت ہی نظر آتے ہیں, کیونکہ ان کے پروگرامنگ لوزر بن چکے تھے. لوزر یہ مشق نہ کرے, پازیٹیو مائنڈ والا کرے. جی آگے چلیں. اچھا, اور عورتیں کو چلے وغیرہ نہ کریں, ان کو ہر وقت ڈری رہتی ہیں اور ان کو ڈر ہی ان کے سامنے آتا ہے. جی چاہیے علم الاعداد نمبریالوجی ایک ایک کر کے سوال کریں, ایک ایک کر کے الگ کروں. اچھا, کچھ علوم کی جو ہے نا پھر آپ سے تشریح درکار ہے. اچھا دیکھیں, جیسے پامسٹری نمبر 1. اچھا دیکھیں پامسٹری, میں اس کی پہلے آپ کو جواب دیتا ہوں. پامسٹری جو آپ کے ہاتھ پہ لکیروں کا علم جی ہے, جی, یعنی انہوں نے صدیوں کے تجربات میں دیکھی کہ یہ لکیر ٹوٹی ہو تو زندگی میں کوئی حادثہ آتا ہے. یہ زندگی کی لکیر ہو گئی, یہ دماغ کی ہو گئی, یہ دل کی ہو گئی, یہ قسمت کی ہو گئی, یہ سورج کی ہو گئی, یہ ہیلتھ کی ہو گئی. یہ برسوں کے تجربات میں آئی ہے, اور یہ میں نے دیکھا ہے کہ بڑی حد تک ٹھیک ہوتے ہیں, اور زندگی کی میجر چیزوں سے ریلیٹڈ آپ کو یہ خبریں بھی دے دیتے ہیں جو آپ کے میجر ایونٹس ہونے ہوتے ہیں آپ کی زندگی میں. مثلا میں نے کتنے لوگوں کو پیشن گوئی کی اس کی مدد سے, اور وہ پیشن گوئیاں پوری ہوئی. مثلا ایک ہمارے رحمان صاحب تھے, کیا نام ہے ان کا, جو وزیر کچھ رہے تھے یہاں کے, وہ آئی بی سیالکوٹ والے, ہاں, جو سی ایس پی تھا. میں نے اس کو کہا کہ تم باہر چلے جاؤ گے, پھر باہر جاؤ. کہتا ہے جی ہو ہی نہیں سکتا, میں تو ویل کنیکٹڈ. وہ رحمان ملک کی بات, رحمان ملک. پھر 5 سال بعد اس نے مجھے انگلینڈ سے جواب آیا, مبارک ہو آپ کی پیشن گوئی پوری ہو گئی. مجھے بھاگ کے انگلینڈ آنا پڑ گیا. لیکن میں 20 اوروں کی میں نے کی, اور کسی کی دوسری شادی کی تو مجھے 10 سال بعد کہتے ہیں یار ہم نے سوچا ہی نہیں تھا, ہو گئی. بے شمار چیزیں تھیں, لیکن یہ پامسٹری کی مدد سے ہوتی ہیں ایسی پیشن گوئیاں. ٹھیک ہے, لیکن آپ سامنے دیکھ کے بھی کر سکتے ہیں. لیکن میں نے بے شمار پیشن گوئیاں کی جو کافی حد تک ٹھیک تھی. پامسٹری آپ کو یہ سمجھیں کہ ماہر پامسٹ آپ کو 80 سے 90% تک میجر چیزوں کی کریکٹر ریڈنگ کی بڑی اچھی کر سکتا ہے, اور میجر جو آپ کے ایونٹ ہیں ان کی پیشن گوئی کر سکتا ہے. یہ کافی ایکوریٹ ہے, لیکن بہت مہارت چاہیے, خصوصاً ٹائم ڈویژن کہ 30 سال کی عمر میں آپ کی لائف لائن یہاں ہے, 40 کی عمر میں یہاں ہوتی ہے.
50 में आप इस जगह पहुंच जाते हैं। ये आप डिवीजन कर लें तो आप बहुत से इवेंट महसूस कर सकते हैं। पामिस्ट्री एक साइंटिफिक इल्म है, लॉजिकल इल्म है, लॉजिकल, लेकिन इसमें भी इसकी बहुत एक्यूरेट होती है। ये आपका लाशूर मैसेज देते हैं और हाथ पे निशान आ जाते हैं। अच्छा, कुछ लोग पामिस्ट्री के साथ कश्फ को मिला लेते हैं, इनके ऊपर से आमद आ जाती है, वो बातें बता देते हैं। वो पामिस्ट नहीं, वो कश्फ के माहिरीन होते हैं। उनकी बातें कई दफा बहुत ठीक होती है, कई दफा बिल्कुल गलत होती है। जी आगे चलिए। अब आते हैं इनमें वो जो नजूम है, सितारों का इल्म, एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी देखिए ये एक इल्म है जो इन्होंने बड़े अरसों बनाया, लेकिन मुझे इसमें बड़ी पुरअसरार सी अजीब सी चीज लगी कि अगर आप मान लेते हैं कि आपका ये महीना बुरा है तो 90% आपका महीना बुरा होगा, और अगर आप मान लेते हैं अच्छा है तो 90% अच्छा होगा। तो आप, लेकिन वो लोग जो इसकी मदद से पेशन गोई करते हैं, जब मैंने उनको डीप जाके पता किया तो वो आए बाएं शाएं मार रहे थे। उनको कोई सितारे कुछ भी नहीं बताते हैं, उनका ज़हन बता देते हैं। देखिए टोटल 11 एक्टिव प्लानेट के गिनते हैं, 11 यही है, 12 कोई कहते हैं, लेकिन 11 कोई active, 10 कहते हैं, कोई 9 अच्छा, 12, इनमें से अगर 6 अच्छे हों स्ट्रांग तो कहते हैं चीज हो जाएगी, हो जाएगी। लेकिन कभी 6 अच्छे हों फिर भी गलत वो पेशन गोई कर देते हैं। यानी 6 अच्छे का मतलब है कि पॉजिटिव खबर होनी चाहिए, वो नेगेटिव कर देंगे और उनकी ठीक होती है, क्योंकि उनका ज़हन ये पेशन गोई करता है, ये कुछ भी नहीं। वो एक एस्ट्रोलॉजी कोई इल्म नहीं है, मैं कोई इल्म नहीं है। 30-40 बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजरों मिला हूँ, यही चीज। अच्छा, यानी इसको तो आप क्रॉस कर, ये आपने मान लिया हो जाएगा तो हो जाता है। आपने ज़हन में रख लिया कि फलां साल बुरा है, वो बुरा साल ही होगा। सुबह बैठ के आपने खुद फैसला करना है आज दिन बुरा होगा अच्छा होगा, आपने मान लिया बुरा है, 90% बुरा होगा। अच्छा, ये खाली ज़हन का। सोशल मीडिया पे एक बड़ी दिलचस्प इसी हवाले से एक पोस्ट मेरे नजरों से गुजरी, गर्दिश कर रही थी कि जोरा सितारा, मरकरी आई थिंक इसको कहते हैं, जमीन से फासला 1 लाख, जोरा को वीनस कहते हैं। जोरा, अच्छा चले जोरा वीनस कहते हैं, ठीक है। और जमीन से फासला जी 5,93,000 मुरब्बा किलोमीटर। काम, अब वो काम क्या कर रहे हैं, लाहौर के मोहल्ला जो है ना नगराबाद में, रजिया की शादी में रुकावट बन गया। ये उसका काम। वो अलामा साहब ने बड़ा खूब कहा था ना कि सितारा क्या मेरी तकदीर की खबर देगा, ये खुद है फराखी इफलाक में ख्वारो जबू फरहंग। ठीक है कि ये क्या देगा, ये खुद ख्वार हो रहा है, इसको पता ही नहीं कहाँ जाना है। चले या मान लें तो इस तरह आपका सितारा बन यानी वो रजिया की शादी में अगर कोई रुकावट है तो उस मरकरी का कोई अपने अमल है, उसके अपने अमाल है, करतूत हैं, जो कुछ है उनके घर वाले, यानी वो मरकरी को कम अज कम आप इसमें शामिल करें। जो चीज भी होती है जब आपकी एनर्जी उस लेवल पे होती है, पॉजिटिविटी और एक औरा और आपकी बरकत उस लेवल पे होती है, आपको वो चीज मिल जाती है। जिसमें आपकी बरकत बहुत थोड़ी होती है वो चीज आपको नहीं मिलती। जो कुछ कष्ट से करें, किसी चीज से करें, सिर्फ उस दायरे को बड़ा करें। जी आगे चलें। इल्मुल एदाद भी एक तुक बंदी है। ये क्या करते हैं कि आपको कहेंगे जनाब अपना नाम बताएं, उसे नंबर कुछ निकालेंगे, उसमें तुक्का मार देंगे कि जनाब ये आ गया। लेकिन कुछ लोग उसमें दिन के नंबर शामिल कर लेते हैं। दिन यानी वो जो दिन मौजूद है, इतवार का 1 दिन हो गया, सोमवार के 2 हो गए, मंगल के 3 हो गए, लेकिन बुध के 4 हो गए। अब मेरे साथ एक बंदा आया है तो वो मंगल के दिन आया है, तो उसके साथ 3 नंबर वो जमा कर लेंगे। 3 नंबर जब जमा किए तो अक्सर उनका तुक्का ठीक बैठ जाता है। लेकिन क्यों ठीक बैठता है, तो वो बंदा उनके पास आएगा मंगल वाले दिन, या ताक नंबर आ गए तो काम ठीक है, जुफ्त आ गए तो गलत है। तो उनके पास बंदा आएगा ही उसी दिन जिस दिन उनका तुक्का ठीक होना है। बिलीफ सिस्टम इतना स्ट्रांग है कि फिक्स आदमी फिक्स टाइम पे, इसी असूल के तहत होले एस्ट्रोलॉजी होती है कि आप किस घंटे में आए हैं। अच्छा देखिए, एक सात का इल्म है, होरे एस्ट्रोलॉजी का इल्म है। अच्छा, वो बड़ा अजीब सा है। वो क्या करता है कि आप जो आदमी भी आपके पास आता है ना, हर घंटे को आप 3 हिस्सों में तकसीम कर देते हैं। मसलन आजकल सूरज कितने बजे तुलू होता है, कोई 6 बजे, मसलन 5 बजे आजकल है मेरा टाइम है, नहीं 6 है, 6 बजे मसलन होता है तुलू। तो 6 बजे पहला टाइम है। जो आजकल महीना कौन सा है, जुलाई, कैंसर। पहले 1 घंटे कैंसर का टाइम है, 1 घंटे के बाद आ जाएगा असद का टाइम,
लियो का टाइम, उसके बाद वर्गो का टाइम, अगला स्टार। अच्छा, जो आपके पास पहले घंटे में, पहले 20 मिनट में आएगा उसका काम हो जाएगा, जो अगले 20 में आएगा उसको होता रहने का इम्कान है कुछ ना कुछ, जो आखिरी 20 में आएगा उसका नहीं होगा। तो आपने डिवाइड कर लिया, बंदा आएगा ही उसी वक्त। ये बिलीफ सिस्टम इतना स्ट्रांग है, उस बंदे के रास्ते में गाड़ी खराब हो जाएगी, मोटरसाइकिल उसको रोक लेगा, रश में फंस जाएगा। आपके पास जब पहुंचेगा जब आपका तुक्का ठीक होना है, इसे हो रहे एस्ट्रोलॉजी 7 का इल्म कहते हैं। ये भी तुकबाजी है, सॉरी टू से। नंबरोलॉजी देखें, एक अल्लाह का वो एक नंबर लेते हैं, बे के 10 लेते हैं। अच्छा, 10 कहाँ से निकाला है इन्होंने? ये कबाला की नकल मार के मक्खी पे मक्खी मारी। खुद ही फर्ज कर कबाला खुद ही जो है ना बकवासियात है। कबाला ये अफ्रीकन कोई नॉलेज? कबाला यहूदियों का लाइफ है, दूसरा इसमें बात हुई हमारी। मैंने अफ्रीकनों का इल्म भी उनसे मगजमारी करता रहूं, पता करता रहूं, मुझे पता। अच्छा, ये कबाला यहूदियों का इल्म था, ये भी परफेक्ट नहीं था ना। ये हमारे सूफीज़म, देखिए इस्लामी रूहानियत दौर है, ये सूफीज़म एक खिचड़ी बन है, इसी किस्म का एक नॉलेज है। इससे भी ज्यादा बकवास है जो यानी ये डिराइव्ड किया गया है कबाला से, नबरालोजी कबाला से। और फिर ये रमल, ये जुफर भी उसी में आ गया। आपके माइंड की एक है प्रैक्टिस है, इसको सारों से मिला लेते हैं, लेकिन आपका माइंड जो जवाब देने की सलाहियत रखता है उसकी मदद से ये होता है। ये भी आपका लाशऊर बताता है कि मसलन आप अगर से फेंकते हैं तो आपका माइंड इन्हें भी कंट्रोल करता है बिलीव की मदद से। यानी वो अगर आप कार्ड निकालते हैं, जो आप फाल निकालते हैं, उसमें आपको जब पुख्ता यकीन होगा ज़हन खुद ठीक फाल निकाल लेता है। लाशऊर की ताकत बेपनाह है, लेकिन इसमें आपका बिलीफ सिस्टम जितना स्ट्रांग होगा आपको ठीक जवाब देगा। ठीक है, तो ये नबरालोजी और इसमें सारे में तुकबंदी है, इसका कोई असल असूल नहीं है। नहीं। लेकिन जब पुख्ता यकीन होता है कि बंदा जब आता है मेरे जवाब ठीक होता है, बहुत तक ठीक होता है। टैरेट कार्ड, जी, टैरेट कार्ड फाल के असूल पे है। मसलन फाल आप निकालते हैं कि ये काम होगा या नहीं होगा, कौन सा सफ़ा निकालें, उसमें 7वीं लाइन निकालें। कोई आप अलहम्दुलिल्लाह शरीफ पढ़ें, फिर आयतुल कुर्सी पढ़ें, पढ़ के ऐसे सफ़ा खोलें, जो सफ़ा भी आता है उसकी 7वीं लाइन पढ़ लें, वो जवाब आपका ठीक होगा। तो टैरेट कार्ड जब आपको यकीन होता है तो वो बड़ी हद तक ठीक बता लेते हैं। मैंने कितने लोगों को अजीब गरीब बातें बताई और वो ज़्यादातर ठीक होती थी, कभी नहीं भी होती थी, लेकिन बहुत बड़ी तादाद में ठीक होती। फिर आहिस्ता आहिस्ता मुझे असूल समझ आ गया कि अगर मुझे पुख्ता यकीन है ये ठीक बताता है, वो बताना शुरू हो जाता हूँ। और जब दूसरे को मेरे पे यकीन होता था फिर भी उसकी मेरी बातें ठीक होती थी, ज़्यादा ठीक होती। जब दूसरे को मेरे पे यकीन नहीं है तो बातें कम ठीक होती थी। ये एक बिलीफ सिस्टम है जो बड़ा बहुत ज्यादा कार्ड में असूल है कि अगर आपको यकीन है ये ठीक बताता है, वो ठीक बताएगा। और प्रैक्टिस से आप अपने यकीन को बढ़ाते हैं, मजबूत करते हैं, वसी करते हैं। हर चीज में यही है। अच्छा, ये जो नंबरियोलॉजी है ना, ये हमारे कॉलेज का एक अजीब असूल था कि जैसे मेरा रोल नंबर था 316, आपने इसको 2 पे डिवाइड करना है। अगर ये जवाब 0 आया तो आपका क्लास होगी फलां टीचर के पास, यानी ऑफिस से नंबर मिल गया। अब आगे केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, मैथ, उसके 5 टीचर हैं। अभी मैंने किसके पास जाना है कैसे पता चलेगा? मेरा 0 आया फलां, मेरा 1 बच गया तो आप फलां प्रोफेसर के पास, 3 बच गया तो आपका नंबर उधर है। ये भी किसी तरह की कोई थी, जो भी था उन्होंने एक तरीका डेवलप किया। अच्छा, पेंडुलम की तरफ आते हैं। पेंडुलम दवाइयों की तशखीश में भी इस्तेमाल किया जाता है। ये लट्टू होता है, अगर आप हाथ रख लें और उसको मत छेड़ें तो कुछ देर बाद हिलना शुरू हो जाता है। अच्छा, खुद हिलने लग जाएगा। उससे आप पूछ सकते हैं हाँ क्या है, तो वो अक्सर ऐसे ऐसे चलेगा सीधा, ये हाँ है, ना कैसे ऐसे ऐसे चलेगा। मैं भी वो बताएगा ऐसे उल्टा घूमना शुरू। नहीं, खुद ही घूमेगा। ये आपके लाशऊर की हरकत होती है, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करें, बायस ना हो, लगे रहें तो आहिस्ता आहिस्ता आपको बताना। प्रैक्टिस से हम ये गेन कर सकते हैं। हाँ ना, इससे आप फ्यूचर की प्रेडिक्शन कर सकते हैं, लेकिन एक हद तक। जब एक आदमी के नसीब में कुछ नहीं है तो आप उसके बारे में सही पेशेंगोई नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन पेंडुलम से आप बहुत हद तक एक्यूरेट प्रेजेंट की पेशेंगोइयां कर सकते हैं कि अभी क्या तरफ है, इस तरफ है, वो ठीक बता दिया करता है। ये आपका लाशऊर है और ये इनडायरेक्ट नॉलेज है, डायरेक्ट नहीं है। सीधा देखने में आप ज्यादा बायस होते हैं, इसमें कम होते हैं। ये आपको अक्सर ठीक बताया। ठीक है, आगे चलें तो हमें मिलता है तोता फाल। हाँ, अच्छा, तोता फाल हुई
جو ہمارے یہاں پہ کچھ لوگوں نے، ایک لڑکی تھی اس نے دیکھا یہاں چکوال کی تھی، تو اس نے فال نکلوائی، اس نے کہا تم مر جاؤ گی، وہ واقعی 1 مہینے بعد مر گئی۔ اچھا اب کیا تھا، چونکہ اسے یقین تھا کہ مجھے یہ ٹھیک وہ اس بتاتی نے ہے، پریشر لے لیا، نہیں تو ہو بھی جاتا ہے، ہو بھی ہو بھی جاتا ہے۔ جاتا ہے، کیونکہ آپ کو اگر مرنا ہے، آپ کیوریس ہیں، تو آپ کو یہ چیزیں نظر آ جائیں گی اور آپ کو اچھا اچھا کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ مرغی ایک اسی طوطا فال کی قسم ہے ہوں، کہ ایک جس طرح ہم کھینجی کھیلتے تھے نا اسٹاپو، جی جی اس میں ہم 6-7 خانے بنا دیتے ہیں، وہ ہر خانے میں ایک دانہ رکھ کے مرغی کو چھوڑ دیتے ہیں، مرغی اچھا جس خانے سے دانہ دانا کھائے اس کھائے، کھانے کا نمبر ان کا ہوتا ہے کہ یہ گفٹ ہے، طاقت ہے، جو کچھ ہے، یہ کام ہوگا نہیں ہوگا، اور بڑی حد تک وہ ٹھیک ہوتا ہے۔ یہ طوطا فال کی قسم ہے۔ طوطے نے ایسے ہی بہت سی چیزوں ہاتھ میں سے ایک کو نکالنا ہے، اسے نکالنے پتا ہے کہ مجھے یہ دے گا، چوری دے گا، ہاں کچھ ملے تو گا اس جس کی۔ کو یقین ہے اس کو ٹھیک ہی کسی حد تک آ جائے گا۔ یہ طوطا فالیں ہی چل رہی ہیں، یہ ہمارے جو زیادہ تر لوگ ہیں طوطا فال ہمارے پاس چل رہے ہیں، جو ہمارا پیشن سسٹم گوئیوں تو والوں کے پاس جاتے ہیں زیادہ تر طوطا فال ہی سمجھ لیں۔ جی آگے چلیں۔ اچھا، اور اس کے بعد روحوں کو بلانے کا ایک بہت دیکھیں ہم 1986 میں ہم روحوں کو بلایا کرتے تھے ایمسٹرڈیم میں، تو میں نے اس کے واقعے اپنی کتاب میں لکھی ہیں۔ بعد میں پتہ چلا کوئی روح نہیں آتی، یہ آپ کا لاشعور ہوتا ہے جو آپ کو خبریں دیتا ہے، اور اس کی خبریں کافی حد تک ٹھیک بھی ہو جاتی ہیں اگر آپ کا پختہ یقین ہے۔ کوئی روح نہیں آیا کرتی، کیونکہ کافی سارے لوگوں نے اس سے تجربات کیے، روح کو بلایا، سوال جواب کیے، وہ سوال جواب ٹھیک تھے، پھر انہوں نے کہا کہ یہ بندہ کیا ہے، اس کی روح کو بلاتے ہیں، انہوں نے اس بندے کی روح کو بلایا، اس نے آ کے ٹھیک جواب دیے، جو بندہ فوت ہو چکا تھا، اچھا لیکن وہ بندہ اتفاق سے اگلے سال اس بندے کو مل گیا جس نے روح کو بلایا تھا۔ اچھا اس نے کہا تم تو مر گئے تھے، میں نے کہا نہیں، شپ ضرور غرق ہوا تھا، میں بچ گیا تھا، میں پھر آیا نہیں ادھر، تو لوگوں نے یہی سمجھا، جی پرانا میں وقت مر تھا، گیا ہوں، 80 سے پہلے یہ نیٹ موبائل وغیرہ نہیں ہوتے تھے، نہیں ہوتے تھے۔ کہتے ہیں جی تم نے سمجھا مر گیا ہوں، میں تو بچ گیا تھا، اس کی روح نے آگے جواب بھی دے دی۔ لیکن ایسے بے شمار واقعے ملے، مجھے پتا ہے وہ مولانا سلیمان یہ صاحب آپ کا والا، لاشعور ہے، بس یہ روحیں نہیں آتی ہیں۔ یہ اس کو اوجا بورڈ ہے امریکہ میں، ایک بورڈ پہ ہاتھ رکھ جاتے ہیں، چمچ رکھتے ہیں ٹیبل پہ، چمچ بھی گلاس رکھ کے نا الٹا اس طرح جی جی اس پہ انگلی رکھتے ہیں، اچھا تو 3-4 بندے رکھیں، تھوڑے گلاس ایسے چلنا شروع ہو جاتے ہیں آپ کی خواہش کے بغیر، تو وہ جواب دینا شروع کرتا ہے۔ یہ اچھا، ہم اس وقت کرتے تھے، تو ہم نے بڑے اس میں عجیب و غریب یعنی یہ الٹے سیدھے، آپ نے بڑی پریکٹس کی ہے، اور یہ ہو آپ جاتا ہے، آپ ایک آدمی کے ساتھ کریں جو کر چکا ہو، یہ شروع ہو جاتا ہے، آپ بڑے سوال تو جواب اب میں آتا ہوں جی اپنے آخری اور سب سے اہم سوال کی جی طرف، کہ آپ ایک صوفی ہیں اور اتنے اعلیٰ علم رکھتے ہیں، اور مجھے بتائیں کہ آپ کی جو ہے نا کتنی پریڈکشن یعنی پیش گوئیاں درست ثابت ہوئی ہیں، اور آنے والے ٹائم کے اوپر پاکستان کے لیے، عالم اسلام کے لیے آپ کیا پریڈکٹ کر رہے ہیں، کیا پیشن گوئی کر رہے اچھا ہیں؟ دیکھیں، جو میری پیشن گوئیاں ہیں یہ میرا خیال ہے کہ 90% کے آگے پیچھے ٹھیک ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، جو میں اپنے تجربات سے دیکھ سکا ہوں۔ تو اس میں مثلا میں نے جو عمران خان کی حکومت ٹوٹنے کی پیشن گوئی کی وہ نیٹ پہ موجود جی ہے۔ یہ میں وہیں بیٹھا ہوا تھا، میرے سامنے ہوئی ہے۔ اچھا ٹھیک، وہ میرے ٹائم سے 2-1.5 سال زیادہ لگ گیا میکسیمم، جو میرا اندازہ تھا۔ میں نے ایک بار بے نظیر کی حکومت ٹوٹنے کی پیشن گوئی کی، میرے خیال ہے زیادہ 1.5 سال میں 2.5 سال میں پوری ٹوٹ گئی، ٹوٹ گئی۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ آپ کے سامنے ایک عجیب و غریب میں نے پیشن گوئی کی تھی جب کرونا آیا، کرونے کی، تو یس، میں نے کہا یہ اور جھوٹ ہے۔ اتفاق یہ ہے، معذرت سوری میں نے آپ کو ٹرپ کیا، میں آپ کے ساتھ ویڈیو میں بیٹھا ہوا تھا، اور وہ میری آپ کے ساتھ شاید پہلی ویڈیو تھی۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا وہ ایک ایسی ویڈیو تھی جس پر مجھے بہت زیادہ تنقید کا نشانہ بنایا گیا کہ آپ نے بندوں کو مروانا ہے، آپ نے خدا کو جان نہیں دینی، بڑی بدوائیں مجھے ملی جو لگی نہیں، اتفاق سے D2 ہے میری، پتہ نہیں کون سی روح ہے، اچھی ہے بری ہے۔ اچھا میں نے اس میں کہا کہ یہ فراڈ ہے، اس سے بہت کم لوگ مریں گے، یہ چائنا کا لاک ڈاؤن کرنا ہے، یورپ کو ہم نے پوری دنیا میں 1 سے 2 سال لاک ڈاؤن کرنا ہے، پھر اس کے بعد آپ کا اللہ بھلا کرے تو اس میں آپ نے فیل ہو جائے گی، ہر ملک کو تنگ ضرور کریں گے، بندے بہت کم مریں گے، اور یہ فیل ہونا، یہ ایک پیشن گوئی پر، اور پوری دنیا واحد آدمی تھا جس نے مارچ کے اینڈ پہ یہ بنائی،
اور 7-8 اپریل کو میں نے 4 ویڈیوز آپ کے سامنے ڈاؤن لوڈ کی تھی. ایسے ہی ہے. ان میں سے ایک کو انہوں نے اڑا دیا. میں نے جس نے ورلڈ ہیلتھ والوں آرگنائزیشن والوں WHO کو بڑی گالیاں دی تھی انہوں نے اڑا دی. تو دوسری جو ایک موجود ہے کہ کورونا کا جھوٹ پکڑا گیا وائرا جو آپ ابھی بھی میرے نیٹ پہ دیکھ سکتے ہیں. اور یہ اس وقت کیا جب ابھی کورونا نیا شروع ہوا تھا. پھر اس کے بعد میں نے کوئی پیشن گوئیاں بے شمار لوگوں کی ہیں جو کافی حد تک ٹھیک ہوئی ہیں. جو مجھے ملے ہیں انہوں نے بتایا جو بات آپ نے بتائی تھی ہوئی ہے. کچھ باتیں ایسی تھی کہ آپ کی بعد میں ہونی ہے, کسی کا ٹائم فریم نہیں تھا. تو یہ سمجھ لیں کہ بہت سی پیشن گوئیاں پوری ہو جاتی ہیں. مثلا ایک بار اولیاء محمود جان صاحب مجھے ملے, جاوید چودھری صاحب, میرے سے پوچھتے ہیں کہ جناب میرے بتائیں کیا بنے گا. اس وقت 2008 کی بات ہے. تو انہوں نے گالیاں دی تھی مشرف کو اور یہ اس وقت مقبول جان انہوں نے کی دی تھی. اور یہ کیا ہوا کہ اس وقت تھے ایران میں سیکنڈ سیکٹری تھے, تھرڈ تھے, مجھے پتا نہیں. اچھا کوئی تو اہم پوسٹ لال مسجد پہ حملہ کیا مشرف نے, انہوں نے گالیاں دی. مجھے ملے, مجھے کہتے ہیں مجھے ری انسٹیٹ کر دیں گے واپس اس جگہ پہ. میں نے کہا نہیں, مجھے 2 دن ٹائم دیں. میں نے آ کے گھر میں اپنے طریقے سے کیا. میں نے کہا مجھے نہیں سمجھ آ رہی ہے. جاوید چودھری نے ملایا تھا ایکسپریس والے, وہ میرے اچھے دوست ہیں, پرسوں ملا ان کو. تو میں نے ان کو کہا کہ جناب یہ آپ کو واپس نہیں ادھر بحال کریں گے, لیکن آپ کو ایک نئی ایسی سیٹ دی جائے گی جس میں آپ کو ابھی خبر نہیں ہے. وہ اچھی ہے, تھوڑا سوچ کے فیصلہ کر لیں, لیکن یہ آپ کو نہیں ملے گی. ان کو واقعی انہوں نے 2-3 جو کورٹ میں حاضر ہیں نہیں, اس کے 2-2.5 مہینے بعد ان کو پرانے لاہور کی ثقافت کا انچارج بنایا گیا. لیکن بہت سے اور لوگ ہیں جن کے میں نے پیشن گوئیاں کی تھی, جن میں ٹائم فریم بھی تھا. کچھ باتیں اسی سال میں پوری ہو گئیں. اچھا, اب جو پاکستان ہے اس کے بارے میں کرنا چاہتا ہوں کہ میری خیال ہے کہ میری اب جا کے 90% قریب پوری ہو جاتی ہے. پاکستان کے بارے میں نے پیشن گوئی کی ہے, وہ ٹائم فریم غلط ہو گیا کیونکہ میں عمران خان کے بارے میں بائسنس کا شکار تھا. اچھا, کیونکہ میرے دوست ایک حمید گل صاحب ہیں, جنرل حمید گل صاحب, ان کے ساتھ مل کے اس نے پارٹی لانچ کرنی تھی. جو مجھے پتا چلا, میں ان سے بات نہیں, ویسی کچھ تو تھا. میں اس چکر میں پھنس گیا, میں باعث ہو گیا تھا. مجھے 3 مہینے بعد پتا چلا کہ یہ گدا تو غلط طرف جا رہا ہے. اور اس کے اوپر جو ہے کوئی اور گروپ قابض ہو گیا جو اصل میں زئی تھے, وہ قابض ہو گیا. تو وہ اس سے گھسیٹ رہے ہیں, اس کو خرابی کر رہے ہیں. میری ویڈیو موجود ہے. پھر میں نے لیکن پاکستان کو 3-4 سال لیٹ کر دیا گیا. لیکن میرا اندازہ ہے کہ اگلے 3-4 سالوں میں پاکستان ایک بہت بڑی طاقت, اچھی طاقت بن کر ابھرے گا. اور وہ کسر بھی پوری ہوگی. انڈیا نے جنگ کر کے بیوقوف سے ہماری کسر پوری کی ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا اس کے بارے میں بھی, عاصم منیر کے بارے میں, مجاہد آدمی, اچھا آدمی ہے. بار بار بالکل یہ پچھلی پیشن گوئی تھی کہ یہ انڈیا پاکستان جس سے جنگ ہو رہی تھی 8-9 مئی کو, میں نے کہا یہ جنگ پاکستان میں نہیں آئے گی, کشمیر میں ٹھوٹ ہار رہے گی. کشمیر میں ابھی بھی چل رہی ہے. پھر اس کے بعد میں نے یہ بھی آپ کو بتایا تھا کہ موسم وہ کوئی اور شغل تھا کہ گرمی اب ختم ہو جائے گی. ہاں, یہ تو اب سے 2 ہفتے پہلے, ٹھیک ہے, جب سخت گرمی تھی. اس کے بعد گرمی نہیں رہی, آپس اور واپس ہوتی ہے. دیکھیں پاکستان نے اوپر جانا ہے, اس کو تھوڑا سلو تو وہ کر سکتے ہیں, اب سلو بھی نہیں ہوگا انشاءاللہ. بس دعا کریں کہ عاصم منیر صاحب زندہ رہیں, ان کو اللہ حفاظت کرے. کیونکہ اب پہلی تو آرمی چیف آیا ہے جو امریکہ کی مرضی کے بغیر آیا ہے, ورنہ وہ ہر وقت امریکہ اسرائیل ایک ہے. تو جب تک ہم امریکن کیمپ میں رہیں گے ہماری کوئی ترقی نہیں ہو سکتی, کوئی چیز ٹھیک نہیں ہو سکتی. ہم نے چائنیز کیمپ نہیں رہنا, وہ امریکہ کو تھوڑا بہت دے دیں. اچھا, یہ آپ کو پتا ہے کہ میں نے جو $200 ٹریلین کے منرل تھے ان کی پیشن گوئی کی تھی. جی, آپ پہلے بندے تھے. جی, اور ابھی پتا چلا ہے کہ ریئر منرل میں نے $25 ٹریلین کے بتائے تھے. ابھی کل پرسوں مختار کے کیا نام ہے, اس کے بال کا میں چھوٹی داڑھی آپ کو بھیجا تھا. بالکل, میں نے $50 ٹریلین کے سر, اب تو یہ کنفرم ہو گیا نا کہ پاکستان کا USA سے جو ایگریمنٹ, جو میں نے جب بتایا تھا تو مجھے ہر ایک نے مذاق اڑایا. جتنے بھی ہمارے جینیس بیٹھے ہوئے ہیں جن کے پاس بہت خبریں ہیں, وہ یہی کہہ رہے نہیں ہے, لیکن مجھے اوپر سے دیا گیا یہ اتنا ہے, یہ اتنا ہے, یہ اتنا ہے. اور وہ ساری, ان میں کچھ چیزیں مجھے ایکسپرٹس نے بتائی تھی, لیکن کچھ چیزیں مجھے ہیلپ سے آئیں, آدھی مجھے اوپر سے ہیلپ آئی. میرے ساتھ کچھ لوگ ایسے ہیں جو تقریباً بہت زیادہ چیزیں معلوم کر لیتے ہیں.
ٹھیک ہے، میں ان کے ساتھ مطلب ایک سمجھے مجھے اٹیچ سمجھ لیں، تو میں خود بھی کافی چیزیں معلوم ہو جاتی ہیں۔ پاکستان آگے انشاءاللہ بہت ترقی کرے گا، پوری دنیا ایک شیطانی پھندے پھنسی ہے، پاکستان نے اسے چھڑانا ہے۔ اس پھندے کا آپ مختلف نام لے سکتے ہیں، زائنسٹ، المناتی، بلا بلا بلا، کوئی بھی نام رکھ لیں، تو انہوں نے پوری دنیا کو بلیک میلنگ اور اپنا اس سے کنٹرول کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ یہ پھندا ٹوٹنے والا ہے، ٹوٹ چکا ہے، چائنا نے اس پہ کافی کام کیا ہے، ان کا خون پی گیا ہے بہت حد تک، باقی کام ہم نے کرنا ہے انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ بتائیں اور کوئی اہم سوال ہے؟ اچھا، یہ جو مطلب ایک تصور، اس یہ آخری سوال ہے اور میرے خیال میں یہ اس چیز کی سارا نچوڑ سامنے لے آئے گا، یعنی اللہ کی طرف سے علم، انسانوں کو علم دینے کے دو، ایک طریقہ تو ہے کہ وحی کے ذریعے، یعنی کیا اللہ تعالیٰ وحی کے علاوہ کشف بھی، کیا وہ ایسی کیفیت ہے کہ جو انسان کا رابطہ جو ہے اللہ کے ساتھ ڈائریکٹ ہو جاتا ہے کہ اس کو اس ذریعے سے اس کو یہ علم حاصل ہو جاتا ہے؟ دیکھیں، جب قرآن میں اللہ نے کہہ دیا کہ اللہ سے ڈائریکٹ بات چیت ممکن نہیں ہے، فرشتے کے ذریعے پردے کے پیچھے یا دل میں بات ڈال دینا، نبیوں پہ فرشتہ آیا کرتا تھا، وہ علم بالکل ٹھیک تھا، اس میں غلطی کوئی گنجائش نہیں ہوتی۔ وہ کچھ چیزیں پوسٹ پون کی گئی، حضرت یونس کو 38 دن کے بعد نکل آئے، تو اس وجہ سزا کے طور پہ زوال ان کی قوم پر ٹال دیا گیا، ٹھیک۔ تو دوسرا ہے پردے کے پیچھے یا دل میں بات ڈالنا ہے۔ پردے کے پیچھے اللہ جس طرح رسول کو واقعہ کا جو معراج ہے اس میں پردے کے پیچھے باتیں ہوئیں۔ تیسرا جو ہے جس کا طریقہ ہے دل میں بات ڈال دینا، یہ کشف ہے، لیکن یہ معلوم کرنا بڑا مشکل ہے، یہ اس کی طرف سے ہے، اللہ کی طرف سے ہے، یا ہمارا نفس کی طرف سے ہے، یا بزرگ کی طرف سے، شیطان خبیث کی طرف سے ہے، ٹھیک ہے۔ یہ معلوم کرنا بڑا مشکل ہے، لیکن ہم فیتھ کی مدد سے اندازہ کر لیتے ہیں کہ یہ تقریباً یہی ہونا ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ پیدائشی طور پر ہم میں موجود ہے، اور اللہ کبھی کبھی ایک ٹائم آتا ہے کسی بندے کو القاء کر دیتا ہے، فطرت القاء کرتی ہے، اللہ نہیں، میں کہتا ہوں فطرت کا قانون فلٹر میں سے جو میرٹ ہوتا ہے اس پہ نکال کے بندے کو آگے لے آتا ہے۔ جو بندہ مضبوط ہوتا ہے، بندوں کی مدد کا یقین رکھتا ہے، اچھی نیچر کا، اس پہ یہ زیادہ آتا ہے۔ خراب نیچر والا مشرق سے اسے سمجھ سکتا ہے، مضبوط کر سکتا ہے، ایک حد تک ٹھیک بھی ہو سکتا ہے، کئی دفعہ بہت ٹھیک ہو جاتا ہے، لیکن حتمی بات نہ ہمارے اچھے بندوں کا کشف کیا نہ بروں کی ہے، لیکن اچھے کا کشف 95% تک ٹھیک ہو سکتا۔ جس کی ایک مثال حضرت خضر تھے، جو نبی نہیں تھے، ولی تھے۔ جو میرے سے بحث کرے گا، مجھے فضول لوگوں کی بحثوں کی پرواہ نہیں ہے، قرآن کو غور سے پڑھیں۔ تو قرآن پاک نے ہر چیز کا علم دے دیا، ہمیں صرف قرآن کے سے ہٹانے والے وہ ہیں جن کو قرآن کی سمجھ نہیں آئی، جن کو شریعہ کی آئی، ان کو روحانی پیغام کی سمجھ نہیں آئی، ٹھیک ہے۔ تو جن کو روحانی پیغام کی ہے، ان کو شریعہ کی سمجھ نہیں آئی، تو انہوں نے اپنی عقل لڑاتے ہوئے صوفیزم کو ایک کھچڑی بنا کے رکھ دیا۔ پرانا صوفیزم کافی حد تک ٹھیک تھا، اس میں کشف بھی یہ حل کی جاتی تھی، اور بڑے بزرگوں کے کشف ٹھیک ہوئے، غلط بھی ثابت ہوئے۔ مذہب جانے جانا نے کہا کہ جناب مراٹھے جیتیں گے، اور حضرت شاہ ولی اللہ نے اس وقت کا جو بادشاہ تھا مغلیہ، اس کو کہا نہیں جی، یہ نادر شاہ جیتے گا، یا احمد شاہ ابدالی جیتے گا۔ احمد شاہ ابدالی جیتا۔ ان کی بات مذہب جانے جانا بہت بڑے بزرگ، بات غلط ثابت ہوئی، کئی اور کی بھی ہو جاتی، غلط ہو سکتی ہے، لیکن آپ نے ڈرنا نہیں، آپ نے پریکٹس کرنی ہے، بڑی حد تک آپ کی باتیں ٹھیک ہوں گی، لیکن فضول اسے یوز نہ کریں۔ جب ہر ایک کو سکھائیں گے، ہر ایک کو، یعنی آپ کوشش کریں گے باتیں بتانے کی، باتیں غلط ہونی شروع ہو جاتی، آپ کو ڈر آ جاتا ہے، یار میری بات غلط ہوئی، شرمندگی ہوگی، شرمندگی کے احساس ذبح کرتے ہیں ہر صلاحیت کشف کو بھی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، اس ویڈیو کو آگے کریں۔ اللہ حافظ۔